بہترین انیشیٹو جو آپ نے لیا ہے چنار کے پتے، یہ ڈیفینیٹلی پورے ڈسٹرکٹ کروم کے لیے باعث فخر ہے. میں نے شاہین پبلک اسکول سے ایز اے پرنسپل سٹارٹ لیا 2003 میں. چلتے چلتے آگے بڑھتے گئے، کالجز سامنے آ گئے. یہاں پہ شارٹیج تھی کالج کی بالکل. ہم نے بریلینٹ گروپ آف کالجز کے نام سے کالج لانچ کیا، میل اینڈ فیمیل سیکٹرز. نیا پروجیکٹ ہے میرا دا ریڈر گروپ آف کالج انشاءاللہ، اور اس میں یونیورسٹی کا یعنی بی ایس کا بھی کانسیپٹ ہے. پارا چنار کے جو لوگ ہیں بڑے محنتی لوگ ہیں الحمدللہ. اصل میں تو یہی سوچتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر نہیں میں بن گیا ہوں، یہ انجینئر نہیں میں بن گیا ہوں، وہ فلاں بزنس مین نہیں، آفیسر نہیں، میں خود بن گیا ہوں. سب سے مشکل کام ہی ایک بچے کو ٹرین کرنا، اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے. بریلینٹ گروپ آف کالجز میں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں اس وقت. میں نے اس سیشن میں 40 لاکھ روپے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ریلیف دیا تھا. ابھی کمنگ سیشن میں فیمیل کے لیے میں نے 2.9 ملین یعنی 29 لاکھ روپے فیمیل کے لیے اسکالرشپ رکھے ہیں میل کے علاوہ. یہ چیلنجز، یہ ہرڈلز نہ ہوتے، فائنینشیل ایشوز نہ ہوتے، ہمارے پاس اپنے اچھے خاصے بلڈنگز ہوتے تو پھر ہم کور کر لیتے. بہت کچھ ہو سکتا ہے، صرف اپر کروم کا نہ سوچے. یہ بھی ہمارے بھائی ہیں لوور کروم میں، سینٹر کروم میں، ہم سے جتنا ہو سکتا ہے. ویری اسپیشلی فیمیل نے اتنا ہمارا ایجوکیشن ریشو ان کا اچھا ہے اور انٹیلیجنٹ بھی ہے. افغانستان ایک ملک پورا ملک ہے اور اس کے ساتھ ہمارے 722 کلومیٹر کا بارڈر اٹیچ ہے. اس کے ذریعے ہم انٹرنیشنل بزنسز کر سکتے ہیں. بالکل، ہمیں کسی آسٹریلیا، کسی یو کے، کسی یو ایس میں جانے کی ضرورت نہیں، یہاں کما سکتے. آج کل ڈیجیٹل دور ہے، ڈیجیٹل دور میں نیڈز بھی ڈیجیٹل ہے. ایڈوانسمنٹ چاہیے ہمیں. ہاؤ ٹو میک منی آن لائن ویڈیوز دیکھیں گے تو یہ آن لائن سیکھ سکتے ہیں گھروں میں، اور پھر آن لائن بزنسز کر سکتے ہیں. کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ویری اسپیشلی فیمیل ایجوکیشن پہلے عام لوگوں کو نہیں ملتی تھی. ہاں، اگر یہ ایجوکیشن حاصل کریں گے تو بادشاہ بنیں گے نا. شاہین کراٹے سینٹر کے نام سے ہیں شنگا کڈے میں، تو وہاں کے وہ فری آف کاسٹ بغیر فیس کے وہ بچے آ سکتے ہیں، کراٹے کھیل سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. اچھا سر، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی انیشل اپ برنگنگ کہاں سے ہے اور آپ کی ایجوکیشن کیا ہے اور کہاں سے آپ نے اسکولنگ کالجز وغیرہ کی ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو دلاور بھائی آپ کو بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں مدعو کیا اور اپنے اس بہترین انیشیٹو جو آپ نے لیا ہے چنار کے پتے، یہ ڈیفینیٹلی پورے ڈسٹرکٹ کروم کے لیے باعث فخر ہے. وی پراؤڈ آف یو. اور دس از دا پوائنٹ کہ اگر ایک علاقے میں ہم نے ڈیولپمنٹس لانے ہیں تو آپ جیسے لوگ جب کنٹریبیوٹ کریں گے اور اس طرح پروگرام سوشل میڈیا کے ذریعے اجاگر کریں گے تو یقیناً بہت جلد یہ رنگ لے کے آئے گی. تو سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ جو پروگرام ہے یہ آگے بڑھے. تھینک یو. جی، ڈیفینیٹلی جس طرح وی بلانگ ٹو پارا چنار ڈسٹرکٹ کروم، تو ہماری جو پیدائش ہے وہ تو پارا چنار سٹی ہی ہے، اور لیکن والد صاحب چونکہ آرمی میں تھے تو ویری انیشلی ہم یہاں سے مائیگریٹ ہو کے حیدرآباد، کراچی وہاں پہ ہم گئے، اور اس کے بعد کچھ وقت لاہور میں گزارا، اور ویری بیسک پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ لاہور سے ہے. اور اس کے بعد یعنی والد صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد پھر پارا چنار آئی، اور آنورڈ ہم نے پارا چنار پرائمری اسکول نمبر 1 وہاں سے ہم نے پرائمری کی. پھر گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 جس کو آج کل اسرار شہید اسکول کہتے ہیں، وہاں سے ہم نے میٹرک کیا. تو یہ ہماری بیسک ایجوکیشن یہاں سے ہوئی، اور یہیں پہ ہماری جو مینٹل ڈیولپمنٹ تھی وہ ہو گئی، اور الحمدللہ کافی اچھے اساتذہ ملے اور انہوں نے ویژن دے دیا. اور کالج سائڈ پہ پھر میں رسال پور سے ہم نے آرمی کالج سے نثار شہید سے وہاں سے ایف ایس سی کی، اینڈ اس کے بعد پھر پرائیویٹ سیکٹر سے ایجوکیشن کو آگے لے کے گئے. اسپیشل انگلش سائڈ پہ تو پھر کابل انگلش لینگویج انسٹیٹیوٹ پشاور سے میں نے کورسز کیے. یہ جو زیادہ تر میں نے انگلش انسٹیٹیوشن سائڈ پہ کام کیا ہے تو یہ وہاں سے ہوئی. تو یہ انہی ایریاز کے اندر ہماری جو لائف گزری ہے ایک سٹارٹ ہو گیا. تو یہ سارا کچھ ادھر سے ہے.
تو جی زبردست. اچھا سر، ایجوکیشن میں لائک ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کے اسکولز ہیں اور اس کے بعد کالجز، اور ابھی تو فیوچر گولز کے بارے میں بعد میں جانیں گے آپ سے. جی جی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لینگویجز وغیرہ سینٹرز پہ بھی کافی زیادہ کام کیا ہے. تو واٹ میڈ یو کہ آپ اسکول اسٹارٹ کریں، اپنے کالجز اسٹارٹ کریں؟ ایسی کون سی چیز تھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ لیک کر رہی تھی کہ آپ نے اسٹارٹ کیا؟ تو ریزن بیہائنڈ دیٹ کیا تھا؟ ایکچولی کہتے ہیں مین ایکسپوزز گاڈ ڈسپوزز. ہم تو زندگی میں کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے، کچھ اور ڈریمز تھے، ایک الگ انداز سے چونکہ ہم سوچ رہے تھے جس طرح ایک لوور مڈل کلاس فیملی کا کوئی بندہ ہو، ہم جس طرح ہم آئے ہیں. جی جی. تو ایجوکیشن سائٹ پہ کام کرنا یہ تو بالکل میرے مائنڈ میں نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارا کچھ ہو گیا کہ انہوں نے مجھے ڈریگ کر کے اس فیلڈ میں ڈالا. اور دو کہ ہم نے ایجوکیشن تو کی تھی اور اچھے خاصے سمجھ رہے تھے، لیکن ایک ان ڈیولپ ایریاز میں انسان زیادہ تر فائنانشیل انسٹیبلٹی کی وجہ سے یہی سوچتا ہے کہ پہلے بندہ اسٹیبل ہو جائے فائنینشلی. تو وہ تو اگر کوئی بندہ ایجوکیشن سائڈ پہ کام کرتا ہے وہ تو بہت ڈیفیکلٹ لگتا ہے. تو ہم نے بھی یہی سوچا تھا کہ یار پہلے پیسے بنائیں، کچھ سیٹ اپ بنائیں اور وغیرہ، اس کے بعد کچھ اس سائڈ. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ نہیں آپ اس سائڈ سے کام کریں. ٹھیک ہے. تو فرام دا ویری بگننگ میں نے ہوم ٹیوشن سے اسٹارٹ کیا تھا. دو کہ میں فیس بھی نہیں لیتا تھا، اپنے گھر میں ہی گیسٹ روم میں محلے کے بچے ہیں، رشتہ داروں کے بچے ہیں، وہ آ کے ان کو پڑھاتا تھا اور بڑا اچھا خاصا وقت بھی گزرتا تھا اور ہمارا ٹائم بھی پاس ہوتا تھا. تو وہاں سے اسٹارٹ کر کے پھر انگلش لینگویج انسٹیٹیوٹ پہ جہاں پہ میں پڑھتا تھا، اورینٹل انگلش لینگویج سینٹر میں پارا چنار میں ایک سیٹ اپ تھا. تو وہاں پہ ٹیچر نے جو اس کا نام تورگل تھا، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ میرے ساتھ تھوڑا ہیلپ کریں. تو میں نے ایز اے ٹیچر اس کی مدد کرنے کے لیے اس فیلڈ میں آیا کہ چلو میں ان کی ہاتھ بٹاؤں. تو وہاں سے اسٹارٹ کیا ان کی مدد کرنے کے لیے اور گریجولی اسی کے ساتھ میں اٹیچ ہوتا گیا. 2-3 سال اس کے ساتھ کام کیا. پھر اس کے بعد ایک اور دوست تھا، میں نے شاہین پبلک اسکول سے ایز اے پرنسپل اسٹارٹ لیا 2003 میں. تو وہ دوست کسی کام سے دبئی جا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی آپ تھوڑا میرے اسکول کا بھی خیال رکھو، اپنا یہ اکیڈمی بھی چلاؤ. تو وہ جس دن سے گیا واپس نہیں آیا، سارا کچھ میرے اوپر ہی چھوڑ دیا. تو میں نے بھی اپرچونیٹی کو اویل کیا، اس کو میں نے ضائع نہیں کیا، اور اسی چیز کو میں نے اپنا جو رسپانسبلٹی میں نے اس کو کہا تھا کہ میں انشاءاللہ اس کا رسپانسبل بنوں گا. تو اس کو میں نے دھیرے دھیرے آگے بڑھاتے ہوئے کافی 20 سال تک اسی اسکول کو رن کیا، اس میں انسٹیٹیوٹ کو رن کیا، اور ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس نے آ کے سیکھا. وہ مختلف دنیا کے مختلف ممالک میں گئے، آسٹریلیا سے لے کر US اور یورپین مختلف کنٹریز میں یونیورسٹیز میں گئے الحمدللہ. تو ایک سلسلہ چلا اور چلتے چلتے آگے بڑھتے گئے. کالجز سامنے آ گئے، یہاں پہ شارٹیج تھی کالج کی بالکل. گورنمنٹ کالجز کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں تھے، اور ہمارے علاقے کے جو اسٹوڈنٹس تھے زیادہ تر وہ پشاور، راولپنڈی اور ملک کی دیگر شہروں میں جا کے کافی زیادہ خرچہ کر کے وہ انٹر کو پڑھ لیتے تھے. تو پھر اسی طرح ہم نے دوستوں کے ساتھ مل کر بورڈ آف گورنر بنوایا اور ریکویسٹ کروا کے کہ ہمارے پارا چنار میں جو اسٹوڈنٹس کی تعداد کافی زیادہ ہے، ان کا جو فائنانشیل سیونگ ہے وہ بھی کریں، ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ بھی ٹھیک سے کرے، اور ان کی ڈسپلن بھی ٹھیک کرے. تو الحمدللہ کافی اچھے دوستوں نے، پرنسپلز جو ہے مختلف اسکولوں کے، انہوں نے ساتھ دیا، انہوں نے جو نقصان تھا وہ بھرا، اور ہم نے بریلینٹ گروپ آف کالجز کے نام سے کالج لانچ کیا، میل اینڈ فیمیل سیکٹرز. سوری ٹو انٹرپٹ یو، ایئر کون سا تھا بریلینٹ کالج آپ نے یہ اسٹارٹ کیا؟ 2015 سے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. زبردست. تو اس میں الحمدللہ ابھی یو کین سے دیٹ ہنڈریڈز آف اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ہم نے ہیلتھ سائڈ پہ، یعنی میڈیکل کالجز میں، نرسنگ سائڈ پہ، سملرلی انجینئرنگ سائڈ پہ، یونیورسٹیز میں، ملک کے اندر، ملک سے باہر، یہ اسٹوڈنٹس ہم نے وہاں دیے جن کے پاس فائنینشیل بھی بہت زیادہ کرائسس تھے. لیکن الحمدللہ وہاں سے کالجز بھی لانچ ہوئے، اور آگے سے بھی ہمارے پلاننگز ہیں
نیا پروجیکٹ ہے میرا دا ریڈر گروپ آف کالج انشاءاللہ، اور اس میں یونیورسٹی کا یعنی بی ایس کا بھی کانسیپٹ ہے. تو اللہ سے انشاءاللہ پوری امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ سٹارٹ کرے. اور پارا چنار کے جو لوگ ہیں بڑے محنتی لوگ ہیں الحمدللہ، بہت خوب چاہتے ہیں کہ پازیٹیوٹی آئے سوسائٹی میں، چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن حاصل کرے. پیرنٹس جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک وقت کی روٹی نہ کھائیں لیکن بچوں کو بہتر اور کوالٹی ایجوکیشن دے دیں. تو دے آر ڈوئنگ دیئر لیول بیسٹ، وی آر ڈوئنگ آور لیول بیسٹ. تو انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ یہ جو ایجوکیشن سیکٹر ہے جس میں ہم نے 23 ایئر سے میں مسلسل پڑھا رہا ہوں، زبردست، اور مینیج کر رہا ہوں، گائیڈ کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کو، ایک سلسلہ چل رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ سے، آپ نے کہا کہ کس چیز نے آپ کو اس سسٹم میں لے کے آئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، ورنہ میں اس پوزیشن میں تو نہیں تھا. نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ ہم سے کام لیتا ہے. جی بالکل. لیکن اسٹل آفٹر 23 اور 25 ایئرس آپ نے اتنا اسپینڈ کیا ہے ایک ایجوکیشن سیکٹر میں، چاہے ہم لینگویجز کی بات کریں، چاہے ہم اسکولس کی بات کریں، چاہے کالجز کی بات کریں. ابھی آپ کا نیو جو پروجیکٹ کمنگ ہے، اب اللہ آپ کو کامیاب کرے اور ان منزلوں تک پہنچائیں جن کی پارا چنار یا اوور آل کوروم کو نیڈ ہے. اور سر اسی میں بینگ اے ٹیچر، بینگ اے پرنسپل، بینگ این اسکولس کالجز اونر، جب ایک اسٹوڈنٹ کامیاب ہو کے نکلتا ہے، کسی اچھے خاصے پوسٹ پہ جاتا ہے یا کسی اچھی بزنس مین بنتا ہے، تو آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ جی یہ تو زبردست آپ نے پوچھا کہ ایک انسان جب کوئی محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی صلہ دے دیتا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن، کہ کسی بھی انسان کا جو اسٹرگل ہے، محنت ہے، پسینہ نکالنا ہوتا ہے، وہ ضائع نہیں ہو جاتا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، تو بہت ہی اچھا لگتا ہے جیسے کہ ایک انسان کا اپنا ہی کوئی دوسرا روح جنم لے اور کسی اور بندے میں آ جائیں اور وہ ڈاکٹر بنتے. اصل میں تو یہی سوچتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر نہیں، میں بن گیا ہوں، یہ انجینئر نہیں، میں بن گیا ہوں، وہ فلاں بزنس مین نہیں، آفیسر نہیں، میں خود بن گیا ہوں. چونکہ بندہ ہر ایک اسٹوڈنٹس کے لیے، پرسنلی میں تو خود یہی سمجھتا ہوں کہ جو بھی اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں، چاہے جس لیول کا بھی اس کی مائنڈ سیٹ ہو، اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں، اس بندے سے کچھ نہ کچھ تو بنوانا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سارا کچھ وہ کروا دیتا ہے، لیکن چونکہ ایک اپرچونٹی ہمارے پاس بھی ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا ترور مڑور کر، ان کو تراش کر کے، ان کی ڈینڈ پینڈ کروا کے تھوڑا سا ٹریک دے دیتے ہیں. اور پارا چنار کی مٹی تو واقعی بہت زرخیز ہے. ڈیفینیٹلی کرائسس ہے، ایشوز ہے، کچھ مسئلے مسائل ہر جگہ پہ ہیں، ہمارے یہاں بھی ہیں، لیکن جو ینگ جنریشن ہے اس وقت، اس صدی کے ہمارے پاس، وہ انتہائی یونیک ہے، بڑے پازیٹیو ہے. تھوڑا سا ان کو اچھا سا پلیٹ فارم مل جاتا ہے، ایز یو نو ویری ویل کہ آپ زیادہ تر اسلام آباد میں رہتے ہیں، تو بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں، ناٹ اونلی میل بٹ آلسو فیمیل. ایز میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے یہ بھی بتا دوں کہ پارا چنار میں میل ایجوکیشن ریشو سے فیمیل ایجوکیشن ریشو زیادہ ہے. بالکل، یہ ایک یونیک بات ہے. یعنی ویسے بھی پارا چنار کا ایجوکیشن ریشو بہت زبردست ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. پورے پاکستان میں آپ سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ ہمارا ایجوکیشن ریشو بہتر ہے. اور پھر بہتر میں یہ کہ فیمیل ایجوکیشن ریشو جو ہے وہ زبردست ہے، میل سے زیادہ ہے. تو فیمیل کو تو اپرچونیٹی زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو اسٹوڈنٹس کامیاب ہو جاتے ہیں، اور میرے تو الحمدللہ بہت سے ڈاکٹرز بھی ادھر ہیں، ہماری ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں ابھی، اور بہت سے جدھر بھی ہوتے ہیں ملتے ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، تو بہت خوشی ہوتی ہے. اور یہی ایک انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کامیاب ہو کے دیکھ لیں. جو بھی اسٹوڈنٹس تھوڑا سا پرابلم میں ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی دل کو درد ہوتا ہے، اور یہی اسٹرگل ہے. اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے سارے اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیاب کریں. آمین. سر اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے، یہ تو آپ کا پرسپیکٹیو آ گیا. جب وہ اسٹوڈنٹ ادھر واپس آتے ہیں، لائک کافی زیادہ اسٹوڈنٹ آؤٹ سائڈ دا کنٹری بھی ہوتے ہیں، اسلام آباد وغیرہ میں ہوتے ہیں، تو وہ جب واپس آتے ہیں، آپ سے ملتے ہیں یا آپ کو دیکھتے ہیں، تو کیا ان کا پرسپیکٹیو کیسا ہوتا ہے آپ کے لیے؟ جی جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تو ایک نعمت ہوتی ہے کہ جو بھی اسکل انسان کو ملے اس کو پازیٹیولی یوٹیلائز کرے، اپنی انرجی کو پازیٹیو ڈائریکشن میں یوز کریں.
تو میرا تو الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا صرف توقعات اور ایکسپیکٹیشن اللہ تعالیٰ سے ہی رکھنی چاہیے. بالکل. ہمارا کام تو یہی اسی فارمولے پہ ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. تو ہم تو اسٹوڈنٹس کو ٹریک پہ لے کے آتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ جب ان کو کامیاب کرتے اور ملتے ہیں, سب سے پہلے جب میں کسی کو دیکھتا ہوں کہ وہ کامیاب ہے, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. بالکل میں دوبارہ جوانی محسوس کرتا ہوں. اور یقیناً اتنا پیار کرتے ہیں, اتنا کہ مجھے مزید وہ اسٹیمولیٹ کرتے ہیں کہ میں اور کام کروں. یعنی یہی ایک چیز ہے کہ میں ابھی تکتا نہیں ہوں. ایکچوئل یہ ہے کہ جو کام کرتا ہوں اس کا رزلٹ ملتا ہے, اور جب میں دیکھتا ہوں کہ رزلٹ مل رہا ہے اور پازیٹیو ہے, اتنا پیار کرتے ہیں سوسائٹی میں ینگسٹرز یا جو بھی ہم فارغ ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس, تو یہ پیار ہے ان کی کہ جس کی وجہ سے ہم موٹیویٹڈ ہے اور آگے بھی انشاءاللہ کام بھی کریں گے, اور انہی کی وجہ سے ہیں. تو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. سر آپ ہمارے لیے موٹیویشن کا ذریعہ ہیں کہ آپ جتنا ایجوکیشن سیکٹر پہ کام کافی زیادہ لوگ کر رہے ہیں, لیکن اسٹل اگر وہی بات ہے کہ لینگویجز ہو, چاہے کافی زیادہ براڈ فیلڈس پہ آپ لگے ہوئے ان پہ آتے ہیں. اچھا سر, ابھی ایجوکیشن سیکٹر میں آپ آئے, چیلنجز, کیونکہ کوئی بھی بزنس ہو, چاہے اسکولز ہے, چاہے کوئی بھی ایک چھوٹی سی دکان بھی ایون ہم کھولنا چاہیں, تو ہر ایک چیز کے لیے کوئی نہ کوئی چیلنجز ہوتے ہیں. اور ایجوکیشن سیکٹر تو ہے ایک ایسی فیلڈ کہ اس میں چیلنجز تو ایون پیرنٹس کی طرف سے بھی, پھر اسٹوڈنٹس کی طرف سے, سب سے مشکل کام ہی ایک بچے کو ٹرین کرنا, اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اور اس کے پیرنٹس پھر اوبیسلی فیس بھی پے کرتے ہیں اور ان کا خیال بھی ہوتا ہے ان کو. تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ چیلنجز کیا کیا آتے ہیں, یا پاسٹ میں جب آپ نے اسٹارٹ لیا کیا کیا چیلنجز آئے, اور ابھی کیا کیا چیلنجز ہیں, یا اوور کم ہوئے ہیں, یا ابھی مزید کوئی کام رہتا ہے؟ جی بالکل. یہ تو ہر ایک, جس طرح آپ نے کہا کہ جو بھی کام ہوتا ہے, چاہے وہ چھوٹے لیول کا ہو, مڈل لیول کا ہو, یا کوئی ہیوج بزنس ہو, یا کوئی بھی کام ہو, تو اس میں چیلنجز آتے ہیں. اور چیلنجز انسان کو آگے لے کے جاتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے سے تھوڑا سا وہ ہنٹ دیا تھا کہ آپ ان سے نہ گھبرائیں. اور سٹارٹ میں جس طرح ہم ٹرائبل بیلٹ میں رہتے ہیں, اور ٹرائبل بیلٹ میں پھر تو پارا چنار آدھا افغانستان کے اندر ہے, تو کرائسس بھی بہت زیادہ ہیں, ایشوز بھی بہت زیادہ آئے ہیں. اور ان کی بیچوں بیچ جب ہم کام کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو فائنینشیل پرابلم بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور یہ سارا کچھ ٹیکل کرنا. پھر ٹیچرز ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, ان کو بہت اسمال اماؤنٹ آف سیلری ہم ان کو دے دیتے ہیں. جی جی. تو ہے چیلنجز بہت گزرے ہیں, اور بہت سے لوگوں کو سوسائٹی کے اندر معلوم بھی ہے کہ کس طرح ہم نے فیس کیا ہے. اپنا جو جتنا ہم چاہتے تھے کہ کس طرح ہم کام کریں, اس طرح تو ہم نے نہیں پرفارم کیا. بہت مطلب ہم اس طرح پرفیکٹ نہیں رہے, چونکہ چیلنجز یہی تھے کہ ہمارے پاس جو فائنینشیل انسٹیبلٹی ہوتی ہے, انسان تو چاہتا ہے کہ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ویل فیسیلیٹیٹ کرے, ان کو زیادہ وقت دے, ان کو زیادہ اچھی سی بکس پرووائڈ کرے, تاکہ اپنے اسٹوڈنٹس, بہت قابل اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہوتے تھے. میں آپ کو ایک قصہ سنا دوں. میرے پاس بہت سے ویسے اسٹوڈنٹس کے قصے ہیں, لیکن ایک اسٹوڈنٹ افغانستان سے تھے, 2-3 اسٹوڈنٹس ایک کلاس میں پڑھتے تھے ساتھ میں. جو اسٹوڈنٹس پورے اسکول کو ٹاپ کرتا تھا, اور میں 7-8 میں, تو ان کو میں سوچتا تھا کہ یہ تو ڈیفینیٹلی ڈاکٹر ہے اور یہ بنے گا. اور ایک باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں جو انجینئرز بنے اور ڈاکٹر ابھی بنے ہیں, تو ان کے بارے میں اتنا نہیں سوچتا تھا. لیکن وہ جو اسٹوڈنٹ جس کے بارے میں 100% شورٹی مجھے لگ رہی تھی کہ یہ انشاءاللہ بنے گا, اتنا جینیس کہ بالکل میں ایز اے ٹیچر اس سے امپریس تھا. اور کیونکہ ان کی جو ایبلٹی اینڈ کیپیبلٹی تھی, وہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی وجہ سے ضائع ہو. لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کے گھر کے فائنینشیل کنڈیشن بہت زیادہ ابتر ہو گئے, اور میں نے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ بھی کیا کہ بھئی آپ آگے پڑھیں, اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے فائنینشیلی, آپ کا فیس میں پے کر دوں گا کسی اسکول کا آگے کا. تو انہوں نے کہا سر جی آپ تو مجھے اسکول کا فیس پے کریں گے, لیکن گھر کا جو خرچ ہے وہ کون دے گا, تو لہٰذا میں آگے ایجوکیشن کیری نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ شاکنگ سچویشن ہوتا ہے, اور اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو آپ دیکھیں وہ جو نارمل اسٹوڈنٹس تھے وہ ڈاکٹرز بن گئیں,
لیکن جو جینیس تھا اور جو جینیس تھا اس کو فائنینشیل اس طرح کرائسس آ کے سامنے کے ہم بھی لاچار ہوتے تھے کہ بھئی فیس تو نہیں لیں گے, بکس کے ہم مینیج کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, لیکن ان کے گھر کے سچویشن اس طرح بن جاتے تھے کہ وہ پھر ہم ادھر دستبردار ہو جاتے تھے, نہیں کر بندہ سکتے. نہیں کہہ سکتا. تو یہ کرائسس ہے, ایک نہیں سینکڑوں اس طرح میرے سامنے آئے اور بالکل ان کے لیے بالکل دل میں ایک قسم کا درد ہوتا تھا. اور آج کل بھی اس طرح سچویشن کے ساتھ ہم روبرو ہے. لیکن ابھی جو مثلاً ہم نے کالجز لانچ کیے, ہمارے پاس بلڈنگس فیسلٹیز نہیں ہوتی, رینٹڈ ہوتے ہیں بلڈنگس, اور وہ سارا پھر ٹیچر سیلری پے کرنا. ہمارے یہاں چونکہ فائنینشیل کنڈیشن لوگوں کی کچھ اس طرح نہیں ہے کہ وہ اسٹیبل ہو, تو رننگ پوزیشن میں ہیں سارے لوگ, سارے جو ٹرائبل بیلٹ میں لوگ ہیں وہ رننگ پوزیشن میں. اور ہمارے یہاں تو لوگ ایجوکیشن پہ بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں. یعنی ایک والد صاحب اگر کسی دکان میں جائیں بک سٹور میں اور اس کو کتاب دے دے اور کتاب کی قیمت مثلاً 500 روپے وہ بتا دیتے ہیں, تو پارا چنار کا کوئی والد اسٹوڈنٹ کا یہ اس کو نہیں کہتا کہ 2 روپے کم کرو. پین کے بارے میں نہیں کہتے کہ 2 روپے ریٹ کم کرو, لیکن پشاور میں کہتے ہیں, کوہاٹ میں کہتے ہیں, اسلام آباد میں کہتے ہیں. وہاں میں جا کے میں نے دیکھا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ بھی کہتا ہے کہ نہیں آپ اس کو کم کرے, پیرنٹس بھی کہتے ہیں. انہیں اتنا زیادہ شوق ہے ان کو کہ ان کے بچے پڑھے اور جو بھی ریٹ ہو جو بھی قیمت ہو وہ پے کرتے ہیں. لیکن انلکیلی جب بریک آ جاتا ہے جابس میں یا ارننگ میں, چونکہ ہمارے علاقے میں بینگ ان بفر زون پرماننٹ یہاں اسٹیبلٹی اینڈ پیس نہیں ہوتا, سورسز نہیں ہیں, سورسز تو بالکل نہیں ہے. ماؤنٹینیس ایریا ہے, ایگریکلچر ہمارا تو ہے, لیکن آن اینڈ آف ہیلنگ اسٹروم کی وجہ سے جو جلاباری ہوتی ہے وہ تو لوگوں کے کھیتی باڑی کو تباہ کر دیتے ہیں. اور اس سے بچنے کے لیے جو ٹیکنالوجی آسٹریلیا میں, کینیڈا میں, یو ایس میں ہے کہ کس طرح جلاباری سے بچا جا سکتا ہے, وہ نہ گورنمنٹ نے دیے نہ ہمارے لوگ اس پوزیشن میں اکیلے لیں. تو وہ جب اس طرح کرائسس کے شکار ہو جاتے ہیں یا انٹرنیشنل ایشوز آ جاتے ہیں, لوگ باہر ملکوں میں کمائی کرتے ہیں, تو وہ بچوں کو پھر آگے سے وہ اس طرح کنٹینیو نہیں کر سکتے. اور ہم میں یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ ان کو ہم کنٹینیو کرائیں ان کی ایجوکیشن کو. تو یہاں پہ یہ چیلنجز جن کو ہم فیس کرتے ہیں یہ بہت زیادہ چیلنجز ہے. ورنہ میں یہ کہہ دوں کہ نہ صرف پاکستان لیول کے, پارا چنار کی ینگ جنریشن جو ہے وہ بہترین دماغ کے مالک ہیں. وہ بہترین ان کی فیشیل ایکسپریشن لے کے ان کے فزیکل باڈی لے لیں, بہت پیارے ہیں, بہت اللہ نے گفٹ دیے سب لوگوں کو. اور انشاءاللہ یہ جو کرائسس ہے یہ بھی ختم ہو جائیں گے. اب چونکہ کچھ بہتر ہو رہا ہے, ہر ایک گاؤں میں ایک ٹرسٹ بنا ہوا ہے, ہر ایک گلی میں ایک ٹرسٹ بنا ہوا ہے الحمدللہ, کہ وہ جو اسٹوڈنٹس پرابلمس میں ہیں ان کو فائنانس کرا دیتے ہیں, ان کے جو جنرل خرچہ ہوتے ہیں. اور پارا چنار کے پرائیویٹ سیکٹر میں کسی بھی اسکول میں ایز اے چیلنج کہتا ہوں, کسی بھی اسکول میں لوگ جائیں, اگر کوئی کرٹیسائز کر لیتے ہیں, آپ کو وہاں پہ اگر کسی کا 1000 اسٹوڈنٹ ہے تو اس میں 200 سے 300 اسٹوڈنٹس فری ہوں گے. جو اسٹوڈنٹس فائنینشلی انڈر پریویلیج ہے یا آرفن ہے یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ہاں, کسی بھی اسکول میں جائیں, بڑے اسکول میں جو بھی اس کا 2000 اسٹوڈنٹس ہے تو اس سے زیادہ 500 اسٹوڈنٹس فری ہوں گے. دس از دی فرسٹ ٹائم میں نے یہ چیز سنی ہے کہ بہت زبردست ہے. اور اتنا, اور لوگ باہر سے تو کہتے ہیں کہ یہ ایز اے بزنس ہے, ایز اے بزنس نہیں ہے. اسٹوڈنٹس کو جیب خرچ تک دیتے ہیں. یعنی یہ جو چلا رہے ہیں ادارے یہ اس طرح نہیں ہے کہ بس یہ صرف پیسے کمانے کے لیے بیٹھے. بینگ میرے ساتھ جو بریلینٹ گروپ آف کالجز میں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں اس وقت, میں نے اس سیشن میں 40 لاکھ روپے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ریلیف دیا تھا ایز اے اسکالرشپ. یعنی مختلف بہانے بنا کے تاکہ اسٹوڈنٹس کو وہ چلا سکے, فیل بھی نہ ہو ان کو کہ مطلب یہ فرسٹ ٹائم شاید یہ میڈیا پہ جائے کہ میں اس طرح, اس سے پہلے سیشن میں بھی کیا. ابھی کمنگ سیشن میں فیمیل کے لیے میں نے 2.9 ملین یعنی 29 لاکھ روپے فیمیل کے لیے اسکالرشپ رکھے ہیں, میل کے علاوہ. ابھی وہ ڈیسائیڈ نہیں ہے. تو اٹ مینس کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو انکریج کریں. حتیٰ کہ ایسے اسٹوڈنٹ جو گاؤں سے آتے ہیں سٹی, وہ قابل ہو, اس میں کنڈیشن یہ ہوتی, ان کا جو فیسز ہوتے ہیں ہم نہیں لیتے ہیں, ان کو ٹریولنگ چارجز جو خرچہ ہوتا ہے ان کی گاڑی کا وہ بھی دیتے ہیں, اور جو ان کا پاکٹ منی ہوتا ہے وہ بھی دیتے ہیں. یعنی اراؤنڈ اباؤٹ 10,000 روپیز پر منتھ اسٹوڈنٹس کو ہم دے دیتے ہیں تاکہ اس کا وہ فیل نہ کرے کہ وہ مثلاً فائنینشلی انڈر پریویلیج ہے, اس کے پاس وقتی طور پر پیسے نہیں ہیں. تو ناٹ اونلی می, میں پھر سے کہہ دوں میرا طرف نہیں, ہر ایک اسکول میں, چھوٹا ہے بڑا ہے, گاؤں میں شہر میں,
اسٹوڈینٹس کو یہ جو چیلنجز ہے پرائیویٹ سیکٹر کو، یہ اب چیلنج ہے، جو اس کو پروفٹ ہونا چاہیے وہ دوبارہ لگوا رہے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے جو چیلنجز ہے اس کو اوور کم کرا دے، اور سوسائٹی کا جو عام بندہ ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو اسکولس چلا رہے ہیں یہ پرائیویٹ بلڈنگس میں ہوتے ہیں، رینٹڈ ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ مشکل میں ہوتے ہیں. ہم مطلب جب مہینہ پورا ہو جاتا ہے تو بس سوچوں میں پڑ جاتے ہیں کہ اپنے جو سٹاف ہے، کولیگس ہیں، ان کو سیلری کہاں سے مینیج کرے، اور جو خرچے ہیں بلڈنگس کے رینٹس ہیں، زیادہ چیزیں انوالو ہیں، رینٹ ہے، بجلی کے بلز ہیں، اس کے بعد پانی کا خرچہ ہوتا ہے، اوور آل کافی زیادہ چیزیں، کافی لوگ ہمارے ساتھ کام اس کے ساتھ ساتھ آپ سیلری چلیں گے تو ایک ایجوکیشن سسٹم ہے یا کوئی بزنس ہے، یہ تو کر رہے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی 4 ملین 40 لاکھ آپ نے ریسنٹلی اسکالرشپ میں دی، اور فیمیل کا الگ، تو جو پروفٹ آ رہا ہے وہ پروفٹ، میں تو پروفٹ ہی نہیں سمجھ رہا، آپ ایک ٹائپ کے لاس پہ ہوتے ہیں. بالکل. اب مثلاً چلو ایک بندہ جو تھوڑا فائنینشلی ایجوکیٹڈ ہو، یا اس نے کچھ بکس پڑھیں یا کچھ یوٹیوب سے سمجھاؤ، تو وہ تو کوئی ٹیکنیک استعمال کر کے پروفٹ بھی نکال لیتا ہے. لیکن آپ پارا چنار میں نے اس سیشن میں اپنا پارا چنار سٹی میں ایک اسکول تھا، شاہین پبلک اسکول، 20 سال سے چلا رہا تھا. لیکن پچھلے کووڈ-19 کے بعد ہم کرائسس میں تھے، اس پہ میں بہت زیادہ انویسٹ کر رہا تھا. تو اس سیشن میں نے اس کو کسی اور کے حوالے کر دیا فری میں، کہ بھئی آگے میں نہیں چلا سکتا ہوں اتنا، منتھلی 60,000-70,000 روپیز پر منتھ وہ لاس کر رہا تھا. تو یہ دیکھیں نا، اگر پروفٹ ہوتے اسکولوں میں اس طرح بڑے، جو لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی دکان ہے کیوں ہوتے تو پھر ہم بند کرتے کیوں؟ اور اس میری طرح 3-4 اور لوگوں نے اسکولیں بیچ دی، دوسروں کے حوالے کر دی. کرنٹلی میرے پاس کرمان کانڈے آباس میں وہاں بریلینٹ اسکول ہے، ایک بریلینٹ پروجیکٹ ہے وہاں پہ، 3-4 سال ہو گئے چلا رہے ہیں، اور اس کو پر منتھ ہم 60,000 ادھر بھی لاس ہو رہا ہے، یہاں سے میں خود دے رہا ہوں، لیکن چلا رہے ہیں اس لیے چلا رہے ہیں کہ وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ اپنے ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن پہ وہ ٹریول کر کے وہ گاڑیوں کے خرچے افورڈ کر لیں اور ایجوکیشن کیری کر لیں. چونکہ میں نہیں، بہت پارا چنار میں جتنے بھی ادارے چلا رہے ہیں میں سب کو سلام کرتا ہوں، بہت مشکل سے چلا رہے ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے. ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں تھوڑا سا وہ ایکسپیرینس والے ہو، وہ تو شاید کماتے بھی ہوئے، میں ڈیفینیٹلی ہم بھی کماتے ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ ہم پروفٹ میں نہیں ہیں، لیکن یہ 23 سال میں جو جتنا ہمیں ملنا چاہیے وہ نہیں تھا. دیز آر چیلنجز. اگر یہ چیلنجز، یہ ہرڈلز نہ ہوتے، فائنینشیل ایشوز نہ ہوتے، ہمارے پاس اپنے اچھے خاصے بلڈنگز ہوتے، تو پھر ہم کور کر لیتے، بہت کچھ ہو سکتا تھا. میں آپ کو یو ایس کا بتا دوں، ایک بار میں نیوز سن رہا تھا تو اس میں یو ایس میں جو اسٹیٹ اسکول یعنی گورنمنٹ اسکول ہے، وہاں پہ ان کی پروٹیسٹ چل رہی تھی. تو میں نے کہا یو ایس میں پروٹیسٹ، اور وہ بھی اسکول ٹیچرس کا. تو وہ ڈسکشن سن رہا تھا، تو اس میں پھر ایک شخص انٹرویو دے رہا تھا کہ جی یو ایس کسی ایک اسٹیٹ میں، وہاں پہ اس اسکول کا مسئلہ تھا، تو جو پیرنٹس تھے وہ سارے علاقے کے پیرنٹس اکٹھے ہوتے تھے، ان کی باتھ روم خراب ہوتے تو باتھ روم کی ریکنسٹرکشنز کر دیتے، پانی کا مسئلہ ہوتا، پانی کے لیے پیسے سب اکٹھے پیرنٹس پیسے جمع کرتے. چونکہ جو بچے اس اسکول میں پڑھتے ہیں، گھر تو انہوں نے عالیشان بنائے ہوتے ہیں، لیکن جس جگہ پہ اس کا پیارا لاڈلا سویٹ سا بچہ جو ہے وہ جاتا ہے، وہاں کا باتھ روم ٹھیک نہیں ہے، اس کو سپورٹ وہ نہیں کرتے، وہاں پانی صحیح نہیں ہے. تو یہ تو پیرنٹس کی خوشی ہونی چاہیے. جب اسکول خود نہیں رن کرتا تو پیرنٹس کو چاہیے کہ سب مل کے تھوڑا سا پیسے جمع کر کے اس اسکول کا جو باؤنڈری وال ہے، وہاں کے جو گارڈن ہے، وہاں کے جو کوئی کلاس روم کی ڈیکوریشن ہے، وہاں کا کوئی فرنیچر کا مسئلہ ہے. تو یو ایس میں یہ گورنمنٹ نہیں کرتے، وہ پیرنٹس کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی تو ایجوکیشن ہے کہ ہم کسی اور ملک میں، سٹی میں، اسٹیٹ میں بہتر کچھ ہو رہا ہے، تو امام علی علیہ السلام کے قول کے مطابق کہ آپ کو کوئی بھی چیز اچھی نظر آئے، اگر وہ کافروں کے پاس بھی ہے تو اسے اٹھا کے لے آؤ. جی. تو میرے خیال سے پارا چنار کو تو ہم نے ہر صورت میں اپ گریڈ کرنا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ہو بھی رہا ہے، آٹومیٹک ہو رہا ہے، سوشل میڈیا بھی ابھی موجود ہے، وہ بھی کروا رہے ہیں. لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جیسی بھی ہو، ہم انشاءاللہ پر امید ہے بالکل کہ ہم اس کو اپ گریڈ کریں گے. اس کو پارا چنار پاکستان کے جو اے لیول سٹیز ہیں اس کے برابر یہاں پہ وہ کم سے کم ایجوکیشن کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ لے کے جائیں گے. گرچہ ایشوز اور بھی بہت زیادہ ہے، لیکن چیلنجز، میں نے سٹارٹ میں کہا کہ چیلنجز تو ہوتے ہیں، بے شمار اور بھی ہیں،
لیکن میں نے جو ذکر کیا وہ تو ہے ہی، اور اس کے بیچوں بیچ ہم نکل کر آئے ہیں ابھی تک، اور ایسے نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ٹیک لگوایا ہو کہ ابھی کوئی پرابلم نہیں ہے، ایشوز نہیں ہے، چیلنج نہیں ہے. تو یہ ہر جگہ پہ ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف پارا چنار کے اندر ہے، پورے پاکستان میں ہوں گے. ہم تو الحمدللہ، میں تو یہ کہوں کہ پارا چنار کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اسپیشل رحم و کرم ہے. نو ڈاؤٹ کہ اتنے کرائسز اور اتنے پلاٹس یعنی کانسپیریسیز، سازشیں ہوتی ہیں ہمارے خلاف، اس کے باوجود لوگوں کا سٹینڈرڈ جو ہے، کھانا پینا، رہن سہن، گاڑیاں، ان کے ڈریس اپ، ان کا مائنڈ سیٹ بہت کافی زیادہ ایڈوانس ہے. ہاں، گرچہ جو 5 to 10% ایسے لوگ ہوں گے جو ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہے، یا جو وہ کچھ اور سوچتے ہیں، گرچہ وہ اپنی لحاظ سے سوچتے پازیٹیو ہوں گے، لیکن ان جنرلی ہم اسے کہیں گے کہ وہ چلو ان کی سوچ نیگیٹو ہے. باقی جو 90% اپر کرم جو پارا چنار ریلیٹڈ ایریاز ہیں، وہاں بہت پازیٹیو چینجز آ رہی ہیں، اور یہ ایجوکیشن کے ذریعے پاسبل ہے نا. اور جو لوگ سیکریفائس کرتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں یا پرائیویٹ سیکٹر میں، یہ تو ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اتنا کام کیا کہ الحمدللہ ابھی ہمارے یہاں جو ہے اتنے کرائسس کے باوجود بھی لوگ ٹھیک ٹھاک جی رہے ہیں، خوش ہیں اور انجوائے بھی کر رہے ہیں، پوڈ کاسٹنگ چلا رہے ہیں. جی بالکل. اچھا سر، اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے لائک ایجوکیشن میں آپ کا اچھا خاصا ایکسپیرینس ہو گیا ہے، آپ کو ان ڈیپتھ نالج ہے پارا چنار کے. ہم بیسیکلی ایز اے ہول کوروم پہ ابھی آتے ہیں. ایز اے ہول کوروم کی اگر ہم بات کریں، ایجوکیشن سیکٹر میں ہم کیسے ایڈوانسمنٹ لا سکتے ہیں، یا کہ جس چیز میں لیگ کر رہے ہیں اس کو ہم اپ گریڈ کیسے کر سکتے ہیں، یا کب کریں گے ہم؟ جی دلاور بھائی، یہ تو مطلب جس طرح پوری پاکستان میں یہ جو کرائسز ہیں کہ اب چونکہ اگر اپرچونٹی ہے، چانس ہے، تو ہمیں ایڈوانسمنٹ کی طرف جانا چاہیے. اور باقی ملک میں تو بہت سی جگہ ہوں گے جو بہت بہتر ہوں گے، بہت انہوں نے ترقی کی ہوگی. میں تو زیادہ نہیں گھوما پھرا ہوں، لیکن جہاں تک گیا ہوں، لوگوں نے ایجوکیشن سیکٹر کو انجوائے کیا ہے، اتنی انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے. بچے اسکول میں جا کے بہت خوب انجوائے کر رہے ہیں. ہم انجوائے نہیں کر رہے، پہلے ہم ضرورت پوری کر رہے ہیں. تو ان ڈسٹرکٹ کوروم، ویدر اٹ از سینٹرل کوروم اور اپر کوروم اور لوور کوروم، ہمارے جو اننیسیسری کانفلکٹس اور ایشوز ہے، اگر یہ سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں، کچھ میچور لوگ ہر ایک فیلڈ میں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، ایگریکلچر میں، سوشل ایکٹیویٹیز والے لوگ، اگر یہ اکٹھے کچھ پازیٹیو سٹیپس لے لیتے، تو میرے خیال سے پھر مل کر یہ جو شارٹ کمنگز ہیں ایجوکیشن میں، یہ ختم ہوتے. اور ہم باقی جو اقوام ہیں دنیا بھر میں، ہم بھی تو انسان ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ نے سب کو، جو کریٹر ہے وہ ایک ہے، سب نے ایک جیسے انسانوں کو پیدا کیا. جو امریکہ میں پیدا ہو رہا ہے، جو جاپان میں پیدا ہو رہا ہے، جو پارا چنار میں پیدا ہو رہا ہے، بنانے والا ایک ہے. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا، چونکہ اللہ تعالیٰ تو عدالت کرتا ہے. تو سب کے دماغ میں یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے کچھ، ان کا دماغ کچھ زیادہ تیز ڈالا ہے، ہمارا نہیں ڈالا ہے. ہمارے علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ تو ویسے ہی پہاڑی لوگ جینیس ہوتے ہیں، یہ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں. تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اور ہم ایڈوانسمنٹ لانے کے لیے ہم اپر کوروم کا اگر ذکر کریں، باقی سے تو ہمارا کچھ زیادہ وہ انٹریکشن نہیں ہے. تو یہاں پہ ہمارا مرکز ہے، مرکز وہاں پہ ہمارے سارے جو ایک قسم کا منبع ہے. اگر وہاں سے کوئی چیز لانچ ہو جاتی ہیں کہ ایجوکیشن سیکٹر کو ہم ایڈوانس لیول پہ لے کے جائیں، تو پاسبل ہے. کسی اور علاقے میں ہو نہ ہو، مثلا پشاور میں ہو نہ ہو، کسی اور جگہ پہ ہو نہ ہو، یہ اپر کوروم جو ہے ایک ماڈل بن سکتا ہے پورے پاکستان کے لیے. بالکل. یہ ایبٹ آباد جس کو ہم لے لیتے ہیں نا کہ یہ کالجز اور اسکول کا شہر ہے اور بڑا کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں، تو میرے خیال سے ان سے زیادہ یہ کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی پارا چنار میں ہے، کیونکہ وہاں اس طرح کوئی سیٹ اپ نہیں ہوگا. یہاں پہ ایک قوم بستا ہے، تو یہ بہت بڑی کریڈٹ ہے. بالکل. تو اگر ہم اپر کوروم میں جو ہمارا مرکز جس نام سے پکارتے ہیں، وہاں پہ کوئی اس طرح سیٹ اپ بن جائے، اسٹرگل بہت ہوتی ہے لیکن وقتی طور پر بنتے ہیں، پھر وہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. کوئی پرماننٹ اس طرح اسٹیبل کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے کہ وہ سپروائز کرے، آبزرو کرے پورے علاقے کو کہ کس طرح ہم پروگرامز لانچ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ پاسبل ہے پارا چنار میں، یعنی پورے ڈسٹرکٹ کوروم میں، اپر کوروم میں.
اور میں یہ تو کہتا ہوں کافی جگہوں میں نے یہ کہا ہے کہ بھائی صرف اپر کرم کا نہ سوچے, یہ بھی ہمارے بھائی ہیں لوور کرم میں, سینٹر کرم میں, ہم سے جتنا ہو سکتا ہے. میں تو خود جاتا ہوں, میں تو سینٹر کرم میں جو ڈوگر میں آرمی پبلک اسکول ہے, 1-2 دفعہ وہاں پہ بھی وزٹ کر چکا ہوں, اسٹوڈنٹ سے ملا ہوں, وہاں پہ کراٹے کھیلنے والے لوگوں سے ملا ہوں. لوور میں جو صدا میں اسکولز ہیں ان کی یونین ہے, ان کو جب بھی ضرورت ہوتی ہے ہمارے ساتھ آ کے مل کے بیٹھ جاتے ہیں, ایک دوسرے کی پرابلم سولو کرتے ہیں, بہت مدد کرتے ہیں. تو بہت اچھا ہوتا کہ ہم سب اکٹھے ہو کے اپنے علاقے کی جو ایجوکیشن سٹینڈرڈ ہے, کوالٹی ہے, اس کو اپ ٹو ڈیٹ بھی کرتے ہیں. اور پورے ڈسٹرکٹ کرم کے جو بچے ہیں جو کہ کرائسس میں ہوتے ہیں اکثر, ان کو ہم ملک کے اعلیٰ تعلیمی اداروں تک پہنچا سکتے تھے, جو کہ پہنچا رہے ہیں, لیکن زیادہ پرسنٹیج ہوتی. اور فائنانشلی بھی الحمدللہ ہم اپر کرم کا میں بات کروں تو اسٹرانگ ہے, تو ہماری اسٹرینتھ فائنانشلی بہت اچھی ہے. اس کے ذریعے جس طرح آپ نے کہا کہ پاسبل ہے, پاسبل تو ہے, 100% پاسبل ہے. اور ابھی دیکھتے ہیں کہ کون انیشیٹو لیتے ہیں اس طرح کچھ اچھے ادارے بھی ہے, لیکن مزید گنجائش بہت زیادہ ہے. ایجوکیشن میں اتنی گنجائش ہے آگے جانے کی. میں تو انویسٹرز کو بھی کہہ دوں کہ اگر کوئی اسلام آباد میں, ملک کے دیگر علاقوں میں, ملک سے باہر ہے, اگر وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہے ایجوکیشن میں تو وہ کر سکتے ہیں. مطلب ادارے تو موجود ہیں, ان کی اچھی بلڈنگز دے دیں, ان کی لیبس ٹھیک کرا دیں, ویدر اٹ سائنس لیبس اور کمپیوٹر لیبس, ان کو ٹھیک کرائیں. یہاں پہ ہم خود آج کل جس طرح آن لائن بزنسز ہیں, ٹریڈ ہے, تو ہمارے جو جوان ہیں, اور ویری اسپیشلی فیمیل نے اتنا ہمارا ایجوکیشن ریشو ان کا اچھا ہے, اور انٹیلیجنٹ بھی ہے, بوائے سے زیادہ. اکثر لڑکے کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگ گرلس کی طرف زیادہ کیا وہ لفٹ دے دیتے ہیں, نہیں وہ ہے کیونکہ وہ فری ہے, زیادہ پڑھتے ہیں. اصل میں سر ہم بینگ گائز ہم گھومنے پھرنے کے زیادہ شوقین ہوتے ہیں, اور فیمیلز کا کیا ہوتا ہے کہ گھر کے کام بھی کرنا, ایون ہمارے علاقوں میں زیادہ تر گھر کے کام کاج کر کے وہ جلدی سے ساری چیزیں ریپ اپ کر کے اسٹڈی میں گھس جاتی ہیں. جی بالکل. وہ ان کے ساتھ میں شاید عجیب بھی لگوں تھوڑا شاید لڑکوں کو, لیکن اسٹل اگر لڑکیوں کے ساتھ ہم مقابلہ کرنا چاہیں اور وہ ہمارے ساتھ اگر مقابلے پہ اتر آئیں, تو میں یوں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہے جی کہ ہمارے لڑکے ان کے ساتھ مقابلہ کریں. ویسے نہیں ہو سکتے. لیکن ایک چیز ہے نا, میں پہلے سوچ رہا تھا کہ ہمارا فیمیل ایجوکیشن بہت زیادہ ہے, لیکن یہاں نہ انڈسٹریز ہے, نہ فیکٹریز ہے, نہ کوئی اپرچونیٹیز ہے کہ جاب کرے. لیکن جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا آف دا ریکارڈ کہ میں پہاڑ کی ٹاپ پہ بھی بیٹھ جاؤں تو اپنا کام چلا سکوں, تو یہ مجھے بہت ابھی یہ ہنٹ ملا کہ یہ جو فیمیل سیکٹر ہے ہمارا, یہ جو ایجوکیٹڈ گھروں میں بیٹھے ہیں, صرف برتن دھوتے ہیں اور صرف چائے اور کھانا بناتے ہیں, دیٹس آل, جھاڑو لگواتے ہیں, تو چانسز نہیں ہے. سب لوگ تو اسلام آباد شفٹ نہیں ہو سکتے, تو ان کے لیے یہ اپرچونیٹی ہے کہ مطلب اگر اس طرح کوئی سافٹ ویئر ہاؤسز یا کمپیوٹر اکیڈمیز بڑے پیمانے پہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز لے کے آئیں, تو بلی میں ہمارے جو فیمیل ہیں وہ اتنے ہارڈ ورکر ہیں, بالکل اتنے ڈیووٹیڈ ہے, بالکل, کہ آپ دیکھیں گے کہ مردوں سے زیادہ یہ لوگ کمائیں گے. اینڈ دیٹ از دا پوائنٹ. اب آپ بتائیں, میں اس کے بعد یہ میں پروموٹ بھی کروں گا اس بات کو, مجھے تو آپ سے آئیڈیا ملا کہ یہ پاسبل ہے. اور انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ جس طرح مفت میں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بہت زیادہ رحم کرم کر رہا ہے ہمارے اوپر جو ہمارا علاقہ ہے, تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ نہیں سوچتے ہیں کہ اور لوگوں پہ نہ کریں. پازیٹیو اپروچز جو بھی استعمال کرتے ہیں, سب لوگ, سب انسان جو ہے وہ ایک جیسے پیدا کیے گئے ہیں. دماغ کو استعمال کر کے ہمیں پازیٹیو سٹیپس لینے چاہیے, اور سب مل کر آگے جائیں. اس میں سب کی بھلائی ہے. اور ویری اسپیشلی جو ہمارا ڈسٹرکٹ کرم ہے جو بہت زیادہ کرائسس کا شکار رہا ہے, ان کو تو ویسے بھی چاہیے کہ یہ مل بیٹھ کے اپرچونیٹی ڈھونڈے, اگر گریب کریں اس کو. ہاں, اور ینگ جنریشن جو ہے یا کرنٹ جنریشن جو ہے, یہ ہمارے جو اپر جنریشن ہے جو ہمیں تحفوں میں دی ہے نا, ایسیٹس میں دیے ہیں, ان کو نا پھینکے اور خود نیا اسٹرکچر ڈیولپ کرے. تو بلی میں ونس اگین آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے پیغام دوں گا کہ وی ہیو گریٹ اپرچونیٹیز, اور ان کو ہمیں اویل کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص, کوئی سوسائٹی, کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی موقع کو, چانسز کو ضائع کرتا ہے, پھر اللہ بھی ناراض ہوتا ہے, پھر اس پر عذاب آتے ہیں. میں تو سر یوں کہوں گا کہ اللہ اس کا بھی پوچھے گا. ایک اپرچونیٹی ملی ہوئی تھی, ایک پلیٹ فارم میں نے دیا ہوا تھا,
کیوں یوز نہیں کیا اور ہاں کیوں لوگوں تک نہیں پہنچایا؟ ہاں ہمارے پاس دیکھیں نا افغانستان ایک ملک پورا ملک ہے اور اس کے ساتھ ہمارے 722 کلومیٹر کا بارڈر اٹیچ جی ڈیورنڈ لائن پہ ہم ڈیورنڈ رہتے ہیں. لائن. تو ہمیں اس کو نا اب ہم ضد پہ پڑے ہیں. ایک قوم کہتی ہے ایک ٹرائب کہتی ہے میرا راستہ کھولو, دوسرا کہتے ہیں میرا کھولو. تو خیر سب کا خراب ہے. اس کے ذریعے ہم انٹرنیشنل بزنسز کر سکتے ہیں. بالکل ہمیں کسی آسٹریلیا, کسی یو کے, کسی یو ایس میں جانے کی ضرورت نہیں, یہاں کما سکتے. بالکل. تو دیز آر اپرچونیٹیز. اور یہ اگر ہم ضد کریں, رساکشی کریں, پھر تو نہیں ہو سکتا ہے. تو وی ہیو ایڈوانسمنٹ کا جو آپ نے سوال کیا تھا نا کہ ہم ایجوکیشن کو لے کے جاتے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمارے پاس جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ہم سب میں ایڈوانسمنٹ لے کے آ سکتے ہیں. اصل ایشو لوگوں کو فائنانس کا ہوتا ہے اور ہمارے پاس فائنانس بہت اسٹرانگ ہے, جسٹ ہمیں اس کو یوز کرنا نہیں آتا, یہ تھوڑا ایجوکیٹ کرنا ہے, اویئرنیس اس چیز کی ضروری ہے. اچھا سر, اسی پہ میں آتا ہوں. جیسے میں تو اتنا زیادہ فیملیئر نہیں ہوں پارا چنار یا کورم ڈسٹرکٹ کے ایجوکیشن سسٹم سے. لائک ہم یوزولی 6 کلاسز ہوتی ہیں, تو آیا ہم یہ کر سکتے ہیں, کیونکہ آج کل ڈیجیٹل دور ہے, ڈیجیٹل دور میں نیڈز بھی ڈیجیٹل ہے, ایڈوانسمنٹ چاہیے ہمیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ چاہیے, ہمیں سوشل میڈیا مینجمنٹ چاہیے, فیس بک ایڈز وغیرہ, اور بزنسز آج کل کس چیز پہ چل رہے ہیں, مارکیٹنگ پہ چل رہے ہیں. اس کے بعد ہمارا ای کامرس آتا ہے, امیزون وغیرہ, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. جیسے فیمیل کی ہم بات کرتے ہیں, فیمیل کی اپرچونیٹیز پارا چنار میں یا کورم ڈسٹرکٹ میں نہیں ہے, لیکن اسٹل اگر ان چیزوں پہ ہم ایجوکیشن سیکٹر کے اندر لائک 6 کلاسز ہیں, 1 کلاس یا 2 کلاسز ایکسٹرا, میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ان کے پیرنٹس یا کسی ٹیچر کو ایسا مسئلہ ہوگا, وہ اگر ہم ان کو پرووائڈ کرنا سٹارٹ کر دیں تو آپ کا کیا خیال ہے, کافی زیادہ ایشوز سارٹ آؤٹ نہیں ہو جائیں گے؟ جی ڈیفینیٹلی. ابھی یہ تو انڈیا اور پاکستان دونوں میں, اگر آپ تو مجھ سے زیادہ یہ سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہیں, تو جہاں تک میں ان کو پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں, تو دونوں کنٹریز میں, یعنی سب کانٹیننٹ میں, ہمارے ہاں جو ایجوکیشن کا جو پیرامیٹر رکھا ہوا ہے, جو سیلیبس رکھا ہوا ہے, وہی انگریزوں کا دیا ہوا سسٹم ہے, یو کے کا. تو وہ 70 سال پرانا ہے. بالکل. یعنی یہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا ہے ابھی تک. ایسا ہی ہے. جو 70 سال 50 سال پہلے والے لوگوں نے اسکول میں جا کے جو پڑھا ہے, وہی چیزوں کو آگے نئے رینوویٹ کر کے نئے انداز میں ہم پڑھ رہے ہیں. کوئی نیا چیز ہم نے تو کریٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, کچھ سبجیکٹس نئے آئے ہیں اور ان کو ہم نے کاپی پیسٹ کے حوالے سے ادھر اس نے وہ یہ کام اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں, خود کی کوئی کریشن نہیں ہے. اور نہ تو انڈیا اور پاکستان, انڈیا میں تو ابھی تک آج کل جو ہے ان کی جی ڈی پی جو گروتھ ریٹ ہے بہت زبردست ہے, بہت زبردست. اور انہوں نے جو دنیا کے میرے خیال سے ٹاپ 20 یا ٹاپ 100 میں جو بلینئرز ہیں وہ انڈینز ہیں, اور ان سب لوگوں نے یہ آئی ٹی سیکٹر میں انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے. اور اب دیکھیں نا, نیو یارک میں پہلے زیادہ بلینئرز ہوتے تھے, آج کل انڈیا میں ممبئی میں ویری اسپیشلی, یہ ان کا سٹی. تو یہ وہ لوگ تو کچھ اور نہیں کر رہے ہیں, یہی انٹرنیٹ فیسلٹی ہے, یہی سارا موبائل سسٹم ہے. اور الحمدللہ پارا چنار کے لوگ تو ان کے پاس جو موبائل آتے ہیں وہ تو ڈائریکٹ آسٹریلیا یو ایس سے آ رہے ہیں, ادھر نئی چیز آ جاتی ہے, ادھر پہنچ جاتی ہے. تو کسی چیز میں ہمارے پاس اس طرح کوئی لیکیج نہیں ہے. آپ نے جو کہا کہ یہ ایک کلاس ہونا چاہیے اسکولوں میں, یہی تو پوری سب کانٹیننٹ میں یہی آج کل لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں کہ جو اسکولنگ ہے, کالجز ہے, ان کے اندر آپ لوگ اسٹوڈنٹس کو ہاؤ ٹو ارن منی, یہ پیسے کیسے کمائیں, اور پیسے کمانے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, فرام ہوم. جیسے کہ مثلا ہم اتنا لمبا ٹریول کرتے ہیں, یہاں سے یو ایس جاتے ہیں اور آسٹریلیا جاتے ہیں, 18 گھنٹے جہازوں میں سفر کرتے ہیں, پھر وہاں جا کے 2-3 لاکھ روپے زیادہ کما کے آتے ہیں, پھر جب واپس آنا جانا پڑے وہ سارا اس میں بیچ میں ٹریولنگ ایکسپینسز میں چلا جاتا ہے. تو آج کل یہ اپرچونیٹیز ہیں, اور لیکن ایک ہے کہ تھوڑا سا وقت گزرے گا ود دا پاسیج آف ٹائم, میرے خیال سے یہ چیز خود لوگ گھروں میں سیکھ جائیں گے, اور لوگوں کو سیکھنا بھی چاہیے. سر اسی کا یہ تو میں نے آپ کو ایک وہ تھا کہ کلاسز, میرا آڈینس کے لیے یہ ہے کہ اس چیز کے لیے نہ تو کلاسز کی ضرورت ہے. ہاں بالکل. ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہم ٹک ٹاک میں اچھا خاصا ٹائم اسپینڈ کر لیتے ہیں, ہم سوشل میڈیا میں ٹائم اسپینڈ کر لیتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سرچ کیا کہ ہاؤ ٹو میک منی آن لائن, ہاؤ ٹو ارن منی آن لائن. پھر ای کامرس کیا چیز ہے, مت کرو, لیکن اس کو پڑھو,
اتنے زیادہ پلے لسٹ بنے ہوئے ہیں, اتنے زیادہ کام انگریزوں نے کیا ہے, پاکستانیوں نے کیا ہے, کہ اگر صرف ہم وہ بھی دیکھیں نا سر تو اچھا خاصا ارن کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا کہ مجھے پہاڑ کے ٹاپ پہ بٹھا دو, بس مجھے انٹرنیٹ چاہیے, جی میں اسی سے پیسے کما سکتا ہوں. اور یو ایس وغیرہ کی بات کریں, ادھر بیٹھوں گا, لیپ ٹاپ آن کروں گا, میں وینڈرز کو بھی ڈھونڈ لوں گا اور میں سیلنگ بھی سٹارٹ کر دوں گا اور ہوں گا ادھر. صحیح ہے. تو وہ یہ چیز تو ہماری اپنی بھی غلطی ہے. باقی اس چیز پہ تو میں کہوں گا آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کلاسز ہونے چاہیے, اکیڈمیز ہونے چاہیے, اویئرنیس دینا چاہیے. ہمارا مین موٹیو بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم تو لگے ہوئے ہیں, بار بار بول رہے ہیں کہ یہ کرو کرو کرو, لیکن اسٹل وہ ٹک ٹاک سے نہیں نکلنا چاہتے, سوشل میڈیا سے نہیں نکلنا چاہتے. لیکن ابھی تو پارا چنار میں یہ کچھ اسٹوڈنٹ جنہوں نے سیکھ کے آئے ہیں اور چھوٹی چھوٹی اکیڈمیز کھولے ہیں, یہ ایک سٹارٹ لیا ہے لوگوں نے, کچھ 1-2% اسٹوڈنٹس اس سائڈ پہ جا رہے ہیں. اصل وجہ یہ ہے نا کہ 50 سال پہلے سے لوگوں نے بکس لکھے ہیں جی زبردست, ہاؤ ٹو ارن منی کے حوالے سے, اور انسان کو اپنی پرسنالٹی کے اوپر کام کرنا چاہیے, بہترین ویلیوز ایڈ کرنے چاہیے. پیسے کمانا یا خود کو فائنینشلی اسٹرانگ کرنا یہ تو ایک دم نہیں ہوتا. اگر ایک شخص کو ابھی لاٹری نکلے اور اس کو 5 کروڑ روپے ملے, اس نے خود نہیں کمایا, لاٹری آ کے اس کو 5 کروڑ روپے ملے, تو بلی میں 5 سال کے اندر اس کے پاس پھر وہ کنگال ہوگا اور آگے سوچے گا کہ ایک اور لاٹری نکلے. لیکن جس شخص نے 20 سال 30 سال محنت کر کے لگوائے ہیں, 5 کروڑ کمائے ہیں, اگر اس کے وہ 5 کروڑ کہیں کھو جاتے ہیں, ضائع ہو جاتے ہیں, تو اس کو ٹینشن نہیں, فرق ہی نہیں پڑے گا. ود ان منتھس, ود ان ایئرس دوبارہ اس کے 5 کروڑ اس کے پاس ہوگی, کیونکہ وہ راستہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ راستہ ہے ڈفرینٹ. تو یہ جو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ لوگ شارٹ کٹ لے لیتے ہیں, خاص کر ہمارا جو ینگ جنریشن ہے پارا چنار کا, وہ تو سب شارٹ کٹ کے پیچھے لگے ہیں. تو ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ بکس پڑھیں, مختلف بزنس آئیڈیاز کے آپ کے پاس موبائل میں, یوٹیوب میں پڑھیں, وہاں سے سیکھیں. ویلتھ سیکٹرز ہمارے پاس موجود ہے. اسی طرح آپ آن لائن ٹریڈنگ کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. پوڈ کاسٹ کے ذریعے اتنے بہترین لوگ ایکسپرٹس جو ہے کام کر رہے ہیں, ہاں, زیرو سے وہ انہوں نے اسٹارٹ کیا ہوتا ہے, بلکہ مائنس سے. ٹھیک ہے, پارا چنار از ناٹ اے بگ مارکیٹ. یہاں پہ ہمارا جو مارکیٹ ہے وہ بہت چھوٹا ہے, لمیٹڈ ہے. آپ کو مثلاً بڑا لاہور جیسا مارکیٹ میں نہیں ہو کہ آپ کاروبار کریں. لیکن ابھی جو آن لائن بزنسز ہیں, اس کے لیے تو آپ کو جسٹ اپنے ایک چھوٹے سے روم میں بھی ایک چھوٹا سا سیکشن, کمپارٹمنٹ چاہیے کہ وہاں پہ آپ بیٹھ کے آپ اپنے موبائل کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. میں اس چیز کو یوں کہوں گا, جہاں پہ آپ وہ ٹک ٹاک اسکرول کرتے ہیں, صرف وہی اسپیس چاہیے, آپ کر سکتے ہیں. ہاں, تو یہ مطلب میں تو خیر زیادہ تر ہمارے لوگ بکس نہیں پڑھتے, یہ بہت زیادہ کرائسس ہے. اور بلی میں کسی ٹائم پہ میں اکثر میرے کچھ ویڈیوز پڑھے ہوتے ہیں بکس کے حوالے سے. یہ تو سیکرٹ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو نہیں بتائیں کہ آپ یہ کتاب پڑھے اور آپ ترقی کریں گے, ورنہ سب آگے جائیں گے. لیکن بینگ اے ٹیچر میں تو یہ فرق نہیں کر سکتا ہوں. میں اسٹوڈینٹس کو کلاسز کے اندر بکس سجیسٹ بھی کر دیتا ہوں فری میں کہ بھئی یہ آپ پڑھے, اس سے بندہ زمین سے آسمان تک پہنچ جاتا ہے. جس طرح ہمارے پاس ہولی بک قرآن مجید ہے, اور قرآن مجید کے بارے میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ہم اس کو بھی پڑھنا شروع کریں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ اس قرآن کو پڑھو, اس کے اندر میں نے خزانہ چھپا کے رکھا ہے. بالکل. تو میں یہ کہتا ہوں, اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ بھئی آپ کدھر بھاگ رہے ہو, خدا خود فرماتا ہے کہ آپ اس میں ڈھونڈو, میں نے اس میں خزانہ چھپا کے رکھا ہے. اللہ فرماتا ہے جس نے ہم کو بنایا, اور ہم قرآن کو اٹھاتے ہی نہیں ہیں, یعنی کتاب کے ساتھ ہمارا شوق نہیں ہے. سر سوری ٹو انٹرپٹ یو, ادھر یہ بھی ہے نا کہ نو ڈاؤٹ قرآن مجید پڑھنا ثواب کا کام بھی ہے, لیکن اسٹل عربک صرف ثواب ہم کما سکتے ہیں. ہاں وہ ٹھیک ہے, وہ نظروں کا بڑھنا, لیکن اسٹل جب تک ہم اس کو پراپر سمجھیں گے نہیں تو نہیں. ابھی وہی فائدے حاصل قرآن مجید میں تو یہ بھی بہت زیادہ یہ نہیں, میں اسٹوڈینٹس کو گائیڈ بھی کرتا ہوں, گفٹ بھی کر دیتا ہوں, اور ریفر بھی کرتا ہوں. اسٹوڈینٹس کے لیے اپنے قرآن مجید ہے, ہمارے جو مکتب تشیع ہے اس کے مطابق. اب ایک شخص, جس طرح میں نے کہا, اللہ خود فرماتا ہے کہ میں نے اس دنیا کو خلق کیا, اور ہم سب مانتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, اور یہ قرآن ایک عظیم بک ہے, یہ بھی ہم مانتے ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قرآن کے اندر میں نے آپ کے لیے خزانہ چھپا کے رکھا ہے, لیکن ہم نہیں اٹھاتے. اگر ایک ان پڑھ گوار انسان کسی پہاڑ سے آئے شہر کی طرف
اور وہ ان سے کہے کہ دیکھو میں نے اس پہاڑ کے اندر ہیرے جواہرات دیکھے، خزانے ہیں، جی تو بلے میں ادھر بھاگتے ہوئے جائیں گے ہم بھاگتے سب، ہوئے ساری عوام جو ہے نا وہاں ادھر جائے گی ہوں گے، اور لڑیں گے جھگڑیں گے کہ ادھر. اب ایک عام سے انسان کہے اس کے لیے تو ہم دوڑیں گے، اور اللہ ایون دو کہ ادھر ہوگا بھی نہیں، بالکل چانسز ہے کہ نہ ہو. لیکن یہاں پہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر آپ کے لیے میں نے خزانہ چھپا کے رکھا ہے، ڈھونڈو. تو دس از دا پوائنٹ اینڈ آئی بلیو اٹ کہ وقت کے ساتھ یہ بتائیں گے کہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ بکس کے اندر خزانے ہیں. قرآن مجید از دا سپریم بک، لیکن اس کے علاوہ جن لوگوں نے ریسرچ کی ہے، بکس لکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. انہوں نے 20 30 سال محنت کر کے ایک کتاب لانچ کیا ہے. اور پوری دنیا والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوالٹیز مطلب پرسنالٹی ڈیولپمنٹ والی یہ کوالٹیز خود میں ڈالو، سچ بولو، جھوٹ نہیں بولو، محنت کرو، کم چوری نہیں کرو، سستی نہیں کرو، یہ اچھے کوالٹیز اپنے آپ میں ڈالو، خیانت نہیں کرو، امانتداری کا خیال رکھو. تو یہ آٹومیٹک اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جب آپ اپنے اندر ڈالیں گے تو سارے دروازے کھولیں گے. آپ کو سمندر بناتا ہے، میں یوں کہوں گا کہ آپ وہ سمندر بناتا ہے جو جس پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی. بکس ریڈ کرنا کافی زیادہ انسان کو میچور کرتا ہے، بہت میچور کرتے ہیں. اور پارا چنار میں باقی کے جگہوں کا تو مجھے اس طرح نہیں ہے، لیکن میں اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں کہ یہ لوگ بکس سے تھوڑی دور ہے. بکس پڑھیں گے یا پوڈ کاسٹ دیکھیں گے یا آپ جس طرح فرمایا کہ یہ جو ویڈیوز دیکھیں گے تو یہ آن لائن سیکھ سکتے ہیں گھروں میں، اور پھر آن لائن بزنسز کر سکتے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ویری اسپیشلی فیمیل کے لیے تو بیسٹ اپرچونٹی ہے. یہ تو آپ میں تو اس طرح آن لائن ٹریڈر نہیں ہوں، آپ ایسے لوگوں کو دعوت دیں اور ان کو یہ بتائیں کہ آپ کلاس لے لیں جنرلی کہ وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کس طرح گھروں میں بیٹھ کے یہ پروگرام کر سکتے ہیں. اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے کافی زیادہ میرے پاس جو لسٹ ہے اس میں کافی زیادہ یہ لوگ ہیں جن کے ساتھ میں ڈیٹیل میں یہ ڈسکس کروں گا کہ آپ بتاؤ. اور اس کے بعد بھی اگر میرے علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرنا چاہتے، وہ پھر میں نے اپنی محنت کرنی ہے. جو چاہتے ہیں نا، جن کو پرابلم ہوتا ہے جی وہ کرتے ہیں. جی پارا چنار کے لوگوں میں ایک چیز یہ بہت زیادہ ہے کہ نئی چیز کو بہت جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں. فیشنیبل، ٹیلنٹڈ ہیں، فیشنیبل بھی ہیں اور پیشنیٹ بھی ہے. بڑے جذبہ ہیں ان لوگوں میں، یہ دن رات کو نہیں دیکھتے، یہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور یہی تو وجہ ہے کہ آپ یہاں پارا چنار سے پشاور تک جائیں آپ کو یہ قوم الگ نظر آئے گی، الگ سی. ایسا ہی ہے. ریزن کیا ہے؟ دور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پارا چنار ریزن یہی ہے نا کہ ان میں بہت زیادہ پیشن ہے اور یہ لوگ چینج پسند کرتے ہیں. بعض لوگ چینج نہیں پسند کرتے، وہ کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں کہ بس ہم اسی طرح اچھے ہیں. مثلا ہمارے علاقوں میں جو سائڈ پہ ہیں، نہیں کہنا چاہتا ہوں، ناراض ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ بس کہتے بس ہم اسی طرح خوش ہیں. وہ جو مولوی، ہمارے مولوی بھی غلط سمجھاتے ہیں نا کہ جو جتنا زیادہ غریب ہوگا وہ اللہ کو اتنا زیادہ پیارا ہوگا. نہیں بھائی، غریب کدھر اللہ کو پیارا لگتا ہے؟ وہ تو سست کاہل نکما ہوتا ہے. یہ غلط سمجھا ہے. اور غریب لوگ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے. کوئی نہیں جائے گا. آپ مجھے ثابت کر کے دے دیں، قرآن سے ثابت کرو یا کسی مذہبی کتاب سے. نہیں ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا. دیکھیں جس طرح ہمارے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے، ویری اسپیشلی 12ویں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان ہے کہ شیعہ غریب ہو ہی نہیں سکتا. مین کی شیعہ جو ہوتا ہے وہ اسٹرگل کرتا ہے، ایسا ہی ہے. اینڈ دا ون ہو اسٹرگل وہ تو ڈیفینیٹلی کامیاب ہوتا ہے. تو شیعہ یہ نہ کہے کہ ہم غریب بس یا امام کے وہ ہے، ہم فقیر ہیں. نہ، شیعہ تو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا ہے. دے شوڈ بی دا لیڈرز. ہاں، ہر ایک فیلڈ میں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم پارا چنار والے جو ہے وہ تو اتنا اسٹرگل کرے، پسینہ نکالے، اتنا کامیاب ہو کہ ہمارے آس پاس چاہے جو بھی ہے، مطلب ہم یہ فرق نہ کرے کہ اہل سنت ہے، یہ کرسچن ہے، سکھ ہے، وداؤٹ اینی ڈفرینس، کوئی فرق بھی نہ کرے. سب مسلمان انسان ہیں، سب کی مدد کرے فائنینشلی. اور یہی ایک راستہ بھی ہے میرے خیال سے کہ یہ جو ڈفرینسز ہے، جو آئیڈیالوجی وائز ہمارے وہ تو اور جگہ پہ ہیں پوری دنیا میں. مطلب دیکھیے نا، کینیڈا جو ہے وہ ملٹی نیشنل وہاں پہ رہتے ہیں. ان سے زیادہ آسٹریلیا میں سارے ملٹی نیشنل اور ملٹی ریلیجن ہے، ہر طبقہ ہے. وہاں تو لوگ نہیں لڑتے ہیں، وہ گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے یہاں ایک دو فرقے ہوتے ہیں، بس ہر وقت توپ خانے جو ہیں وہ ریڈی ہوتے لگے ہوتے ہیں، ایک لڑے گا دوسرا. یہ اچھا نہیں ہے. ایک اور ریزن یہاں سے پارا چنار والا جب ہمارے جو اپنا جو باؤنڈری ہے، چیپری چیک پوسٹ سے باہر نکلتے ہیں، یہ اہل سنت کا ہے، کوئی اور ہے، وہاں پہ یہ بردرز ہیں. آپ پشاور اسلام آباد میں دیکھیں ایز بردرز یہ رہتے ہیں، گپے لگواتے ہیں، چکر لگواتے ہیں. ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں نا، تو یہی لوگ ہم دیکھتے ہیں نا
کہ ہم ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں, ایک گلاس میں پانی پیتے ہیں, بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہم یہ چیپٹری جو پاٹک ہے کراس کرتے ہیں ہماری سوچ کو, پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. پھر یہ جو میگنیٹک پاور ہے پتہ نہیں کدھر جاتے ہیں, کس پول پہ جاتے ہیں, اس پول. یہ تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا. ان جنرلی سب کو محنت کرنی چاہیے, مطلب اور ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے تو پھر یہ سارا کچھ ختم بھی ہو جاتا ہے. اور انشاءاللہ یہ ختم ہوگا اسی ذریعے سے. ایجوکیشن از دا کی ٹو سکسیس. اور اچھی کتابیں پڑھنا یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے. اور میں سب جو ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں, اگر ان کی ہیبٹس نہیں ہے تو ڈیولپ دس ہیبٹ. اور اس ہیبٹ کو اگر کوئی ڈیولپ کرے تو آپ, میں ایز اے گارنٹی کہہ دیتا ہوں کہ وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا, اور ہم بھی اس کو آسمان میں ہی دیکھیں گے. دیٹ از دا میٹر آف فیکٹ. اور چونکہ سارے لوگ بڑے جینیس ہیں, اتنا تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ میرا 2 دن پہلے ایک دوست جا رہا تھا یورپ, تو اس نے اچانک ڈیسیجن لے لیا کہ نہیں جاتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ رزق دیتا ہوں. بنگلے کا تو خیر نہیں کہا ہے کہ گاڑی بنگلہ بھی دوں گا, لیکن رزق کا تو کہا ہے کہ ہی دوں گا, بھوکا نہیں مروں گا, باقی کچھ دیکھتے ہیں. تو دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھ کے اس کو مالا مال کرتا ہے. بالکل. تو ہم انشاءاللہ جو باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے, آسٹریلینس کو آسٹریلیا میں رہ کے ان کو سارا کچھ دیا ہے, یو ایس والوں کو یو ایس میں رہ کے ان کو سب کچھ دے سکتا ہے, یورپ والوں کو ادھر دیا ہے, عرب کنٹریز کو ادھر دیا, تو ہمیں بھی اپنی ہی جگہ میں دے سکتا ہے. بالکل. ایف وی یوز اور مائنڈ, اگر ہم اپنے مائنڈ کو یوز کریں اور اپنے جو بکس ہیں, مثلا قرآن مجید ہے ہمارے پاس, باقی جو تعلیمات کی بکس ہیں, تو اس سے ہم اگر استفادہ اٹھائیں تو بلیو می ایک بہت ہی پیارا سا علاقہ ڈیولپ ہوگا, جو کہ ہے, لیکن مزید ایکسپینڈ ہوگا اور گرو ہوگا. جیسے سر آپ نے بات کی نا کہ ان کے پاس بھی آؤٹ سائڈ جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کے پاس بھی وہی مائنڈ ہے, ایک ہی کریٹر ہے, سب کو مائنڈ ایک جیسا دیا ہوا ہے. بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ مائنڈ یوز کیسے کرتے ہیں, ہم کیسے کر رہے ہیں. ہاں, مائنڈ یوزیج پہ ڈیپینڈ, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا سر, بکس کی جیسے آپ نے بات کی, بک کی ہیبٹ ہم کیسے ڈیولپ کریں؟ کیونکہ بک, اس میں کوئی شک نہیں ہے, انیشل میں جیسے ہی بک ہم کھولتے ہیں نیند آنا اسٹارٹ ہوتی ہے. تو اور وہ تو ایجوکیشن کی ہے, اور آپ تو ہمیں بول رہے ہیں کہ وہ پڑھ, جب بندے کو نیند نہیں آتی تو ٹیکسٹ بک اٹھائے, ایسی نیند آتی ہے. تو اس کی ہیبٹ ہم کیسے بنائیں کہ بک, کیونکہ میں نے خود بھی جب سٹارٹ کیا تھا تو 1 پیج 2 پیج 3 پیج میں بھول جاتا تھا پریویس, لائک اس میں 10 پیج تک تو پہنچ گیا, لیکن پریویس بھول جاتا تھا کہ کیا ہے. تو اس کی ہیبٹ ہم کیسے بنا سکتے ہیں کہ بھولے بھی نہ اور ہم سیکھ سکیں اس چیز کو؟ دیکھیے, بکس میں تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کس طرح ہے اور آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں. بکس بھی سارے اوتھینٹک اور اس طرح وہ رچ نہیں ہوتے, ان میں اندر کا جو نالج ہے. تو ایک اچھے خاصے مثلا لائبریرین سے, یا جو ایک بندہ ایکسپیرینس رکھتا ہے, ایکسپرٹ ہے, بکس کا ریڈر ہے, تو اس کو ہمیں اس سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ نے اتنی ڈیولپمنٹ کی, اپنے لائف کو اتنا شاندار بنایا, خود کے لیے اچھی گاڑی بنا لی ہے, اچھی خاصی گھر بنائے ہو, اور آپ کا فائنانس بھی بہت اسٹرانگ ہے, بینک بیلنس بھی ہے, لائف بڑی شاندار ہے, کیا ریزن ہے؟ تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو بتائے گا کہ میں نے یہاں سے اسٹارٹ لیا تھا. تو جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں دنیا میں وہ بکس کے ذریعے ہیں. یہ بکس بہت پاورفل چیز ہے. یہ ویسے تو نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں قلم میں بڑی طاقت ہے یا بکس میں بڑی, یہ ہے بھی ڈیفینیٹلی. ہمارے جو آپ دیکھیں ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول خدا خود ان کو دیکھیں, وہ ان بکس کے ذریعے, ان تعلیمات کے ذریعے, علم کے ذریعے انہوں نے پوری دنیا کو دیکھو ابھی سرپرائز کیا ہے. سب مانتے ہیں, یہ نہیں کہ وہ شیعہ ہے یا وہ مسلمان ہے یا وہ مسلمان نہیں ہے, وہ ہندو ہے. دیکھیں اہل بیت کو پوری دنیا ایکسیپٹ کرتی ہے, چاہے وہ بالکل اپوزیشن والے کیوں نہ ہو. ریزن یہ ہے کہ ان کی تعلیمات بہت زبردست ہیں, یعنی بکس کے اندر ان کا نالج ہے. اگر ہم نے ان کا نالج پڑھا ہی نہیں ہے تو ہمیں کس طرح پتہ ہے؟ ہم تو صرف بینگ شیعہ, ہم تو عقیدت اور محبت کی وجہ سے آخری حد میں ہے. کوئی 1000 کتابیں ہمیں پڑھوائیں اور کہے کہ حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ 1 انچ اس کو نیچے لے آؤ ذہن میں, میں کہتا ہوں 1000 کتابیں ہمیں لے کے دے دے, ہمارا وہ جو معیار بنا ہے نا محبت کا اور عقیدت کا, وہ 1 انچ ہم نیچے نہیں آ سکتے. ایسا ہی ہے. اور اگر کوئی ہمیں ایک پارا چنار کی بات 1000 کتابیں مزید پڑھائیں کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپ گریڈ کروں,
تو ہم اس لیول پہ ہے کہ اوپر جگہ ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. ہم تو الگ لوگ ہیں. لیکن ہمارے علاوہ جو لوگ کنورٹس ہو گئے ہیں, شیعہ اسلام قبول کیے ہیں, یا لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, وہ ڈیفینیٹ ان کی تعلیمات دیکھا تو نہیں ہے نا, کسی نے اہل بیت کو تو دیکھا نہیں ہمارے دور میں, تو انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں. تو سیم جو کتاب مثلا کسی انگریز نے لکھا ہے, ہندو نے لکھا ہے, کسی اور مسلمان نے لکھا ہے, اگر اس نے پیور ریسرچ کیا ہے اور گائیڈنس دی ہے کہ بھئی آپ اس طرح یہ فالو کریں, تو آپ جدھر بھی ہیں آپ ایک عظیم شخصیت بن سکتے ہیں اور آپ اپنے فیلڈ میں بہت ترقی کر سکتے ہیں. تو یہ ہے, یہ میں نے اس چیز کی طرف بہت دھیان دیتا ہوں. جس کے ساتھ میری کوئی اچھی سی وہ لگ جاتی ہے تو میں بکس ہی دے دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے بیسٹ گفٹ ہی بک ہوتا ہے, ہاں, اور بیسٹ فرینڈ بھی بک ہے. جی ہاں, تو لوگوں نے اتنی محنت کی ہے ایک ہی کتاب کے اوپر کہ ہم کم سے کم وہ کتاب جس کو 5 لاکھ پہ ہونا چاہیے تھا, 5 لاکھ اس کی قیمت ہونی چاہیے, وہ ہمارے 500 روپے میں ملتا ہے. جی, ایزیلی اویلیبل. اصل چیز تو یہ ہوتی کہ اویلیبل نہیں ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پرانے زمانے میں آج سے 700-800 سال پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے, یا ہمارے ملک کے اندر بھی جو آفیسر لائبریری ہوتی تھی آرمی میں, وہاں پرائیویٹ بندہ نہیں جا سکتا تھا. کہتے کتابیں جو تھی وہ صرف بادشاہوں اور بادشاہوں کے شہزادوں کو ہی اجازت ہوتی تھی لائبریری کے لیے. تو یہ اجازت ہی نہیں ہوتی تھی. بہت سے لوگ جینیس ہوتے تھے, وہ خواہش رکھتے تھے کہ کاش ہم لائبریری میں جاتے, پتہ ملے ہمیں, ایک پتہ ہمیں ملے. تو اس حوالے سے یہ جو ابن سینا ہے, یہ ایک اکثر یہ جو ازبکستان, تاجکستان, تاشقند وغیرہ اسی علاقوں میں ہوتے تھے. تو وہاں مکمل تو یاد نہیں ہے, لیکن سرسر یہ بتاؤں کہ ایک بادشاہ کو بیماری لاحق ہوئی. اس نے پورے شہر میں اعلان کر دیا کہ اگر کوئی اس بیماری کا علاج دے دے تو ہم اس کو منہ مانگی قیمت دیں گے, انعام دیں گے. تو یہ ابو علی سینا وہاں پہ سنا, اس نے بھی اعلان سنا, اور وہ ایک حکیم کے پاس گیا کہ میں علاج کر سکتا ہوں اس بیماری کا, تو آپ بادشاہ سے بات کرے, لیکن میری جو مانگ ہے وہ پوری کرے گا. تو اس حکیم نے جا کے بادشاہ سے بات کی کہ آپ اس طرح ہمارے پاس بندہ آیا ہے, تو اس کو جو انعام وہ مانگے گا دیں گے. تو اس نے کہا بالکل دے دوں گا. تو وہ جا کے اس نے ایکسیپٹ کر لی, دونوں نے کنڈیشن مان لی. تو ابو علی سینا نے ان کا علاج شروع کیا, اور وہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو گیا. جب ٹھیک ہو گیا تو ابو علی سینا نے بادشاہ سے کہا آپ اپنے وعدے کو تو بھولے نہیں ہو. تو انہوں نے کہا نہیں, مجھے یاد ہے کہ آپ جو بھی جتنا ہیرے جواہرات اشرفیاں جو لے کے جانے ہیں بتاؤ, آپ کو ملے گا. تو اس نے کہا کہ نہیں, یہ چیزیں تو مجھے نہیں چاہیے, ہیرے جواہرات وغیرہ. تو اس نے کہا یار جو بھی مانگنے مانگو, ہم آپ کو مالا مال کر دیں گے. لیکن اس نے کہا نہیں, مجھے ان چیزوں سے واسطہ نہیں ہے, یہ کوئی خاص بات نہیں ہے, یعنی میٹیریلز کچھ خاص بات نہیں ہے, مجھے آپ کی جو لائبریری ہے وہاں تک رسائی چاہیے. تو اس نے کہا اچھا, یہ تو ممکن نہیں ہے, کیونکہ تو اجازت ہے ہی نہیں کہ نیچے عام سے بندے کو, یہ ایجوکیشن پہلے عام لوگوں کو نہیں ملتی تھی. ہاں, اگر یہ ایجوکیشن حاصل کر کے تو بادشاہ بنیں گے نا, جس طرح آج کل بن سکتے ہیں. وہ کانسیپٹ ہے, ہاں, وہ والا کانسیپٹ. تو بادشاہ کا بیٹا ہی بادشاہ ہوتا تھا نا, عام لوگ نہیں ہو سکتے, وہ سمجھدار بنتے تھے. تو اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے, یہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے, اور باقی جو بھی بادشاہ کے خزانے سے لینا چاہتے ہو لے کے جاؤ. اس نے کہا نہیں, یہ مجھے نہیں چاہیے, دینا تو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو میں منہ مانگی چیز دوں گا, تو میں نے آپ سے یہ مانگی. تو اس نے جب کہا کہ بس ٹھیک ہے میں جاتا ہوں, تو اس نے واپس اس کو بلا لیا کہ آپ ناراض ہو گئے, چلو ٹھیک ہے ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں, لیکن آپ کوئی کتاب باہر نہیں لے کے جا سکتے, ٹھیک ہے, اور جو کچھ پڑھنے اندر پڑھو, باہر جب نکلو گے تو بس ختم ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, جب تک میں اندر رہوں گا میں باہر نہیں آؤں گا, لیکن یہ اجازت ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں میں اندر ہی رہوں گا. تو اس نے اجازت دے دی کہ بھائی, اس نے سوچا کہ کیا سیکھے گا, کتنا گھنٹہ گزارے گا. تو بندہ اندر گیا, پھر نکلا نہیں, کافی عرصہ گزارا, اور لائبریری کے اندر جو کچھ بھی وہ پڑھ سکتا تھا وہ سب کچھ اس نے وہ سب کچھ میمورائز کیا تھا, پوری لائبریری اس نے یاد کی. مطلب صرف پڑھا نہیں تھا, یاد کر لیا. ہاں, یاد کر دیا. تو جب وہ نکلا تو پولیس سارے, وہ کہتے ہیں ان کی جو گارڈ وارڈ کھڑے تھے, اس نے کہا اس کی پوری تلاشی لو, ایک چھوٹا سا نسخہ بھی باہر نہ لے کے جائیں کتاب. تو چیکنگ کی کہ جا رہا تھا. تو پھر اس نے ابو علی سینا نے اسے کہا کہ بھائی آپ کی پوری لائبریری ادھر ہے, تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں نا, اب اس ٹائم پہ کسی نے ابو علی سینا کو تو نہیں پہچانا تھا, لیکن 300 سال 400 سال بعد جب اس کے نسخے نکل آئے, تو آج آپ دیکھیں نا آپ کی کیمسٹری کہاں پہ ہے. دنیا کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہے ایجوکیشن سائنسز میں, وہاں سے ہوئی ہے. تو وہ لائبریری سے, یعنی بکس کے ذریعے سے دنیا چینج ہوئی ہے نا, کسی اور چیز سے نہیں. تو آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے, آج کا جو جوان ہے, آج کا جو میل اینڈ فیمیل ہے,
ان کو چاہیے کہ بکس پڑھے، اپنے پڑھے، دوسروں کے پڑھے. یہ شعر و شاعری ہر ایک کی اپنی مزاج ہے، ویسے میرا مزاج تو اس طرح نہیں ہے. انٹرٹینمنٹ کے لیے تو سیکھیں، کر لیں میرے خیال سے، لیکن جو اصل پرپز ہے وہ پہلے سیکھیں. جو مین ڈش ہے نا وہ میرے خیال سے وہ پہلے یوز کرے، فائدہ اٹھائیں. اور جب ایک بار انسان بعد میں پڑھ بھی نہیں سکتا، یہ اسٹیمنا انرجی تو ینگ ایج میں ہوتا ہے، ٹین ایج میں. اور آپ نے جس طرح کہا کہ انسان بور ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، میں کہتا ہوں ایک چھوٹے چھوٹے کتابچے لے لیں. یا مثلا ایک بک کا نام لے لیں، مثلا تھنک اینڈ گرو رچ، میرا فیوریٹ بک ہے، بتا ہی دیتا ہوں، سب سن لیں، سیکریٹ ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا اردو میں بھی اسکرپٹ مل رہا ہے، انگلش میں بھی مل رہا ہے، یوٹیوب پہ بھی مل رہا ہے، سمری بھی مل رہی ہے، فری میں. ٹھیک ہے، آپ یوٹیوب پیسے بھی خرچ نہ کریں، 10 دفعہ پڑھ لیں. یعنی ٹیکسٹ میں بھی ملے گا آپ کو، سمری بھی ان کی ملے گی، بڑے اچھے اسکالر نے ان کو ایکسپلین بھی کیا ہے، تو ڈیلی آپ کر سکتے. اور ہارڈ کاپی پارا چنار کی بک سٹور میں بھی ملتی ہے. تو اچھا، اب اس کا آپ کہتے ہیں کس طرح پڑھو، تو اس میں چیپٹرز ہوتے ہیں. آپ ایک چیپٹرز کو اسے اکاڑ لیں، کاٹو، 10 پیجز ہوں گے، 5 پیجز، اس کو اپنے جیب میں ہی رکھو. اور اس کو جب آپ رکھتے ہیں، جب بھی چانس ملتا ہے ایک پیج پڑھو. یہ 10 پیجز بندہ پھر جلدی پڑھ سکتے ہیں. وہ بڑا کتاب بندے کو نا ہیڈ ایک ہوتا ہے کہ یہ کون پڑھے گا. جب اس کو آپ الگ الگ حصوں میں تقسیم کریں گے اور ایک ایک اس کو اپنے ساتھ ایوری ٹائم آپ رکھ لیں، تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ ایک بہت بڑے کتاب کو بہت کم وقت میں پڑھ لیتے. اور ایک دفعہ انسان کو عادت، یعنی ہیبٹس لگ جائے بکس کی، تو بلیو می، میں نے کسی شخص کو آج تک دیکھے ہی نہیں ہے، چاہے وہ انڈیا میں ہو، پاکستان میں، یا دنیا کسی اور جگہ میں، وہ کامیاب ہو اور اس نے کتاب ہی نہیں پڑھی ہو. بائی چانس بائی لک الگ بات ہے، بائی چانس اور بائی لک الگ بات ہے، لیکن جو اسٹرگلنگ لوگ ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، وہ تو کسی کو میں نے نہیں دیکھا ہے. کہ دیکھیں، میں وہ پوڈ کاسٹ میں شاہ رخ خان انڈین سٹار ہے، ان کی ہم تو ویسے وہ فلم کے ذریعے سے سوچتے ہیں، لیکن ان کو آپ دیکھ لینا، وہ کہتے ہیں میں باتھ روم میں بھی پڑھتا ہوں. باتھ روم میں الگ کتاب ہوتا ہے، اپنے بیڈ روم میں الگ ہوتا ہے، ڈائننگ روم میں الگ ہوتا ہے، اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، گاڑی میں جاتا ہوں ادھر الگ ہوتا ہے، کمپنی میں کام کرتا ہوں اس کا الگ کتاب ہے. ٹائم بھی ضائع نہیں ہو رہا. اور دیکھیں نا، اب یہ ہم تو صرف اس کی ایک شخص کی آؤٹ لک دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنا کامیاب ہے، اتنا آسمان پہ گئے، اور ہم صرف ڈریم کر لیتے ہیں کہ یہ راتوں رات ہو جائے گا. نہیں، وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. بالکل. تو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ بکس کو آپ تھوڑا اس کو پارٹ میں کھاٹیں، اس کو تھوڑا سا، اور انٹرسٹنگ بک پڑھ لیں، اور کسی سے مشورہ لے لیں. عام کتابیں نہ پڑھیں. ہماری تو مسئلہ ہے کہ بڑی بڑی کتابیں تو لوگ پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ بہت معمولی سی چیزوں کے لیے پڑھتے ہیں. تو دیٹ از سم تھنگ اباؤٹ بکس. اور اس کے حوالے سے تو بہت زیادہ باتیں ہو سکتی ہے کتابوں کے بارے میں. اچھا سر، اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو فٹنس میں بھی دیکھتے ہیں، جیسے آپ کے اپنے پرسنل کلبس ہیں، جمز ہیں، اور کراٹے کے بھی آپ ایک چیمپئن رہے ہیں. تو اس کی ہسٹری کیا ہے، تھوڑا اس پہ بھی روشنی ڈالیں تاکہ پتہ چلے ہمیں. جی ڈیفینیٹلی، جس طرح کہتے ہیں ہیلتھ از ویلتھ، اللہ تعالیٰ نے بھی بہت زیادہ انسانوں کو تاکید کی ہے کہ آپ اپنے صحت کا خیال رکھیں، نشوں سے دور رہیں، اور ایسی کوئی بھی چیز نہ کھائیں جو آپ کی صحت کو ڈسٹرب کریں. اور انٹرنیشنلی بھی اگر ہم دیکھیں تو ہیلتھ کے حوالے سے ابھی بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ خرچہ کرتے ہیں، اپنی صحت کو برقرار رکھتے ہیں. اور یہی ایک مین چیز بھی ہے، اگر ایک انسان کی صحت بہتر ہے، اچھا ہے، تو اس کی پروڈکٹیوٹی بھی بہت زبردست ہوتی ہیں. وہ اچھا خاصا ڈیلیور بھی کر سکتا ہے، زندگی کو انجوائے بھی کر سکتا ہے، کچھ سیکھنے کے لیے بھی اس کا من کرتا ہے، سوسائٹی کو بھی ڈیلیور کر سکتا ہے، مختلف ایکٹیویٹیز کر سکتا ہے، ایک سوسائٹی کی اپ گریڈیشن میں بھی بہت حصہ ڈال سکتے ہیں. اگر ایک انسان کا صحت بگڑا ہوا ہے تو وہ تو اپنے تک ہی محدود ہوتا ہے، ایون دو وہ اپنے فیملی کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو ہم نے تو بائی چانس اور بائی لک آپ کہہ لیں کہ یہ جو ہیلتھ سیکٹر ہے، کراٹے اسپیشلی، پارا چنار میں پہلے افغانی لوگ بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، تو مختلف جگہوں پہ یہ کلبس ہوتے تھے. اور میں ایک ہی بھائی تھا، تو جس طرح اسکولوں میں، گلیوں میں چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور تھوڑے سے موویز سے بھی امپریس تھے کہ یہ کراٹے انسپائرڈ تھے ان سے. تو اس حوالے سے، اور ہمارے محلے میں ایک کلب تھا، بہت زیادہ دور نہیں تھا، تو گھر میں تو اجازت نہیں ہوتی تھی، ہم چپکے سے جا کے وہاں وہ سیکھتے تھے. آن اینڈ آف تو گھر والے ادھر بھی آگ کے ہمیں نکلواتے تھے کہ نہیں یہ کبھی ہاتھ ٹوٹے گا یا پاؤں ٹوٹے گا، تو وہ اجازت نہیں ملتی تھی، لیکن چپکے سے سیکھ لی.
پہلے ہم نے کنگ فو سیکھ لی, بعد میں ہم نے کراٹے میں, اور اس میں بہت زیادہ سیکشنز ہوتے ہیں, ٹائپس ہوتے ہیں, تو آرٹس ہیں, اور اس میں ہم نے پھر آشیہارا کائیکان کراٹے یہ سیکھے, مختلف ٹیچرز رہے ہیں ہمارے ساتھ, شوق بھی بڑھتا گیا. اور پہلے تو جب میں نے ان پارا چنار سٹارٹ کیا تو یہاں پہ تو صرف افغانی لوگ ہی گیم کھیلتے تھے, یہ کراٹے وغیرہ کے, کنگ فو کے, ٹیکوانڈو کے. لیکن ود دا پاسج آف ٹائم میں اکیلے ہی تھا, لیکن پھر وہ ہمارے جو اپنے ٹرائب کے لوگ ہیں توریز, جی, تو انہوں نے بھی جوائننگ شروع کر دی. تو الحمدللہ پچھلے 20 سالوں سے تو میرا اپنا ہی سیٹ اپ چل رہا ہے کراٹے کا اور جم کا. اور 1995 سے میں نے سٹارٹ لیا تھا. 1995 سے آپ نے کراٹے میں نے جوائن کی تھی, 8 کلاس میں تھا. میں اس ٹائم پیدا بھی نہیں ہوا تھا. ہاں یہ ہے. تو کافی ٹف ٹائم ہمیں ملا. اس سے پہلے ہم نے آپ سے ڈسکس کیا ایجوکیشن کے چیلنجز بہت زیادہ. یہ والا جو چیلنجز ہیں نا, اوہو سب سے بڑا تھا, چونکہ میں فزیکلی سافٹ تھا اور اس کے لیے ایک ہارڈ باڈی چاہیے یہ کراٹے وغیرہ کی. تو کافی مشکلات, کافی چیلنجز آئے ہیں, اور بہت زیادہ کمپٹیشنس کر کے دھیرے دھیرے آگے بڑھے ہیں. اور پھر ایک ایسا ٹائم بھی آیا کہ وہاں ہمیں پارا چنار کے اندر خود کا ہمیں سیٹ اپ بنانا پڑا, اور تب سے الحمدللہ کافی زیادہ تعداد میں لڑکوں نے فائدہ اٹھایا. ملک کے اندر نیشنل گیمز میں کھیلے ہیں, ایون دو کچھ تو ملک سے باہر بھی گئے ہیں کمپٹیشنس میں. گرچہ ایک پرابلم تھی کہ ان کو بھی فائنانس کی بہت زیادہ شارٹیج تھی, کافی اسٹوڈنٹ سلیکٹ بھی ہوتے تھے کہ آپ انٹرنیشنل گیمز میں جائیں, لیکن چونکہ وہ خرچہ ورچہ یہ ہمارے پورے ملک میں, پاکستان میں یہ اسپورٹس کو اتنا وہ زیادہ ترجیح نہیں دیتے ہیں. تو پھر ہم تو ویسے بھی ٹرائبل بیلٹ کے آخری حصے میں, ہمیں تو کوئی سنتا بھی نہیں ہے, اور تو وہ وہاں سے وہ اسٹوڈنٹس اتنا نہ پرفارم کر سکے. لیکن پھر بھی ایک کانسیپٹ ہے, ایک آرٹ ہے, چونکہ کراٹے ایک آرٹ ہے, تو اس کو ہم نے زندہ رکھا ہے. پہلے تو ہم نے نو پروفٹ نو لاس پہ کلب چلاتے تھے, چونکہ وہاں پہ بھی بلڈنگ رینٹس ہوتے ہیں, سامان ہوتے ہیں اور خرچے ہوتے ہیں. ابھی تو ایکوپمنٹس بہت ایکسپینسو ہیں. ابھی تو 3 سالوں سے میں وہ کووڈ-19 کے بعد تو میں نے پورا فری رکھا ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں جم اور کراٹے میں وہ آئیں وداؤٹ چارجز, اور جو اس کے چارجز ہوتے ہیں وہ ابھی مجھ پہ اتنا زیادہ اثر نہیں کرتا, وہ میں خود پے کرتا ہوں. سوری ٹو انٹرپٹ یو سر, ادھر میرا نیکسٹ کویسچن بیسیکلی یہ تھا کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ یا کوئی ممبرشپ دیتے ہیں, آپ تو ساری عوام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ سب کے لیے فری ہے. ہاں ایک چیز ہے کہ جو میرا جم ہے اور جو کراٹے سینٹر ہے اس میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, یعنی اوور ایج جو لوگ ہیں, جو پیسے جن کے پاس ہوتے ہیں وہ فٹنس کے لیے جاتے ہیں. جی جی. لیکن ہمارا یہ ہے کہ جو امیچور اسٹوڈنٹس کہتے ہیں, امیچور پلیئرز ہوتے ہیں, پروفیشنل نہیں ہوتے, وہ آتے ہیں, وہ کھیلتے ہیں, ان کی تھوڑا سا ڈسپلن ٹھیک کرا دیتے ہیں, ان کو تھوڑا سا وہ گائیڈنس دے دیتے ہیں. ہر ایک تھرسڈے کو ہمارا وہاں پہ لیکچر ڈے ہوتا ہے, اسلامک لیکچر دینا ہوتا ہے, کوئی چائے وائے کا پروگرام بھی ہوتا ہے, وہی ہم 20 سالوں سے کر رہے ہیں. ویسے سر اس کے میں کریڈٹ دوں گا آپ کو پتہ ہو نہ ہو, یاد ہو نہ ہو, کیونکہ ایک ٹائم تھا میٹرک میں تھا میں, آئی گیس میٹرک میں بھی نہیں, ایون 8th 7th کی بات ہے, میں نے بھی آپ کے ساتھ یہی تو ہے. اب اتنے وہ ہمارے جو الحمدللہ انگلش لینگویج جو اکیڈمی تھی وہاں پاک انگلش لینگویج کے نام سے تھی, بے شمار اسٹوڈنٹس آئے, وہ سکسیزفل ہو گئے ہیں, ابھی پوری دنیا میں ہیں. اور اسی طرح ہمارے جم سے, کراٹے سینٹر سے, اور کراٹے اور جم میں مجھے زیادہ تر اسٹوڈنٹس کے نام یاد نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ زیادہ ہوتے تھے, اور میں خود ادھر جا کے کھیلتا تھا ان کے ساتھ بیچ میں رہ کے. تو جب ملتے ہیں وہ لڑکے بہت خوش ہوتے ہیں, اچھا خاصا ملتے ہیں, اور وہ ڈسکشنز کرتے ہیں. بڑے بڑے ابھی تو وہ ایجڈ ہو گئے ہیں, مطلب کافی ٹائم گزر گیا, ایک تو آپ کے سامنے بیٹھے تو ابھی بھی یہ اپرچونیٹی ہے. تو میں پارا چنار کے سارے اسٹوڈنٹس کو یا جو ینگ ایج ہیں ان کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے قریب جو بھی جم ہے, جو بھی کراٹے اکیڈمی یا سینٹر ہے, وہاں جائیں, پارٹیسپیٹ کریں. وہاں ان کو آپ کو مطلب کیا چارج کریں گے, اگر کوئی لے بھی رہے تو 500 روپے سے تو زیادہ نہیں لے رہے. آپ کی جو ہیلتھ ہے, ایک تو آپ کو ہیلتھ اویئرنیس مل جاتا ہے. ایک بندہ اگر ایکسرسائز کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ فضول کاموں سے دور ہوتا ہے, وہ نشوں سے دور ہوتا ہے, وہ کھانے میں بھی بہت زیادہ احتیاط کرتا ہے, یہ فائدے کی چیز ہے, یہ فائدے کی نہیں ہے, نیوٹریشن کی پیچھے پڑا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتی ہے یہ سارا چیز. اور مطلب
کچھ ٹائم پہلے یہاں پہ چونکہ کولڈ اسٹروک تھا پارا چنار میں, بہت زیادہ موسم ٹھنڈا تھا. اس کے ہر ایک چیز کے نیگیٹو بھی ہوتے ہیں. اوور ایکسرسائز بھی ٹھیک نہیں ہے. جس طرح میں کچھ وقت پہلے بہت زیادہ اوور ایکسرسائز کر رہا تھا, تو مجھے تھوڑا سا پرابلم بھی ہو گیا. مطلب تھوڑا سا ایزی ہو کہ جو کراٹے ہیں اس کو آپ کریں. اگر کوئی مطلب ہمارے جو آ جاتے ہیں تو ادھر شاہین کراٹے سینٹر کے نام سے ہیں شنگا کڈے میں, تو وہاں کے وہ فری آف کاسٹ بغیر فیس کے وہ بچے آ سکتے ہیں, کراٹے کھیل سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. اور اتنا پازیٹیو ایک اسپورٹس مین جو ہوتا ہے, ایک کراٹے پلیئر جو ہوتا ہے, اتنا سوبر بن جاتا ہے. یہ بدقسمتی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ کچھ کراٹے سیکھ کے جم جا کے باڈی شوڈی بنا کے ڈولے شولے بنا کے وہ تھوڑا سا اس میں اکڑ آ جاتا ہے. ہاں, وہ تھوڑا ایروگینٹ سائڈ پہ جاتا ہے, ایگو ان کی زیادہ ہوتی ہے. سر کہتے ہیں نا کہ 5 وہ کہتے ہیں جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور وہ ایسے چلنا اسٹارٹ ہو جائے. یہ ایک بدقسمتی ہوتی ہے نا. بس جم والے تو اس طرح وہ پوزنگ کے لیے خوش ہوتے ہیں, لیکن ہم جو لوگ ہیں پارا چنار میں تو کہتا ہوں سب کے اوپر جتنا نماز جس طرح واجب ہے, جس طرح ایجوکیشن کمپلسری ہم نے رکھا ہے, فٹنس کے حوالے سے ہم مجبور ہیں, ہمیں فٹ ہونا چاہیے. اور یہ ہمارے جو آج کل سید علی خامنائی رہبر معظم ہیں, انہوں نے بھی اسٹوڈینٹس کے لیے یہی وہ دیے ہیں. 3 چیزوں کا بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں. ایک اس میں ہے کہ وہ ایجوکیشن ٹھیک ٹھاک سے کرے, ساتھ میں مطلب جو ان کے فرائض ہیں, فرض نمازیں یا جو بھی مذہبی واجبات ہیں وہ کرے, وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں. ایجوکیشن پہ بہت زیادہ اس نے وہ کیا ہے. سیکنڈ یہ دیکھا ورزش, جو جوان ورزش نہیں کرتا ہے وہ کہتے ہیں ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دیکھیں بہت بڑی بات ہے. اینڈ تھرڈ پوائنٹ سوشل میڈیا, کہ سوشل میڈیا کو آپ پازیٹیولی اس کو ہتھیار بنا کے استعمال کرو تاکہ آپ ڈیولپ کریں. تو یہ تینوں چیزوں کو ہمیں, وہ آج کل کا جو سب کا لیڈر ہے, سب کی دل کی دھڑکن ہے سید علی خامنائی, سب مسلم نان مسلم سب اس کو وہ آج کل چاہتے ہیں, ان کی ہر ایک بات کو کوٹ کرتے ہیں. تو ان کی یہ تینوں چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ. تو میں تو پارا چنار کے سب لوگوں سے کہہ دوں گا کہ ایج وائز کی بات نہیں ہے, آپ اپنے ینگسٹرز کو ان کلبز میں یا جس اسکول میں ہو, میں تو پلاننگ رکھتا ہوں اتنا انشاءاللہ. یہ حالات ہمارے ساتھ نہیں دے رہے ہیں. ہر ایک اسکول میں نے پرنسپل سے, کچھ پرنسپل صاحبان سے بھی بات کی ہے کہ ہر ایک ادارے میں ایک کراٹے ٹرینر رکھ لو فٹنس کے حوالے سے, اور ان کو آپ جناب علی ٹرین رکھو, وہ فٹ ہوں گے. میں آپ کو ایڈ کر دوں, میں ڈوگر میں گیا, یہ سینٹرل کوروم میں, میرا ایک دوست ہے وہاں, وہ کراٹے انسٹرکٹر تھا لوور کوروم میں, ستین میں. تو وہ مجھے لے کے وہ اسکول بھی گیا, ایجوکیشن وائز بھی ہم نے وہ کر لی. ساتھ میں اس نے کہا کہ سر جی آپ گرلس سیکشن میں ذرا آ جائیں. تو میں نے کہا یار گرلس سیکشن میں تو میں اپنے سائٹ پہ بھی نہیں جاتا ہوں. ایسا ہی ہے. تو بہرحال بہت زیادہ انسسٹ کیا اس نے کہ نہیں آپ نے جانا ہے. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں گرلس سیکشن میں گیا ان کی, تو وہاں پہ گراؤنڈ میں, باسکٹ بال گراؤنڈ میں, وہ ایک سرکل میں سارے فیمیل اسٹوڈینٹس کھڑی تھی, تو کراٹے یونیفارم پہن کے. اس نے کہا سر جی آپ کا اصل کام, اصل کھلاڑی ادھر لوگ ہیں. زبردست. تو سینٹرل کوروم اور ڈوگر کے آرمی پبلک اسکول میں, اچھا دیکھیں, تو لڑکیاں کراٹے وہ پریکٹس کر رہی تھی. تو میں گیا ان سے, انہوں نے کہا سر جی آپ ملے, یہ بہت خوش ہوں گے, آپ کراٹے والے. تو پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایجوکیشن میں بھی ان کا کیریئر اور ان کا جو لیول ہے بہت اسٹرانگ ہے. ہر ایک سسٹم میں بہت ڈیولپ ہے اور بہت جینیئر اسٹوڈنٹس ہیں. وہ اسٹوڈنٹس, ان کے پاس اتنی اویئرنیس تھی کہ وہ کراٹے پریکٹس کر رہے تھے 1-2 سال پہلے. ابھی کا تو پتہ نہیں ہے لیکن ہوں گے ابھی بھی. تو میں نے پھر اپنے لوگوں کو کہا کہ آپ ان سے سیکھیں. کتنا زبردست ہے. فیمیل کا کم سے کم میل تو کرے نا ادھر. تو سر یہ چیک کریں, سینٹرل کوروم ایجوکیشن وائز اگر دیکھا جائے باقی سارے لوور سے بھی اور اپر سے بھی تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں, نہیں بلکہ بہت زیادہ ڈاؤن ہے. لیکن اسٹل یہ جہاں جہاں پہ ایجوکیشن سیکٹر ہے, فیمیل ایجوکیشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. ابھی تو خیر توڑا بہت ہے, کافی زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اگر کراٹوں میں بھی فیمیل انوالومنٹ کر رہی ہیں ادھر, تو یہ امیزنگ ہے, بہت بڑی بات ہے, ریئلی امیزنگ. اور میں تو یہی کہہ دیتا ہوں کہ اب میل فیمیل دونوں میں ہمارے پاس اپرچونیٹی ہے. چلو کسی حد تک مشکلات ہیں, لیکن اب پارا چنار میں تو مشکلات کم نہیں کہہ سکتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے حالات تو مجھے نہیں لگتا ہے یہ پرماننٹلی کئی اس طرح ہارمنی اور پیسفل انوائرمنٹ آئے. ان کے بیچوں بیچ ہمیں اپنے اسکولوں میں, اداروں کے اندر چھوٹے چھوٹے سے اس طرح پروگرام رکھیں ہیلتھ کے حوالے سے. کلبس اگر کہیں کسی کے پاس قریب ہیں تو ادھر جائیں,
گاؤں میں مختلف جگہوں میں یہ پروگرامز سر ہو آپ کے سکتے ہیں. کراٹے کلبس ہیں, اس کے بعد کراٹوں کی ٹریننگ ہے, رننگ کمپٹیشن ہے, ایون ہائکنگ, ہمارے سارے ایریا پہاڑوں سے بھرے ہوئے ہیں, ہاں پاسبل ہے نا. ہائکنگ کر سکتے ہیں. ہاں ہائکنگ کلبس بنانی چاہیے لوگوں کو. مطلب کہ ہیلتھ جتنا ہم کماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہماری ہیلتھ بھی ٹھیک ہو نا. ڈیفینیٹلی. ہاں ورنہ وہی پیسہ اگر ہم مثلا اس صرف پہ. پیسے کما رہے ہیں 50 سال ہو گئے پیسے کما رہے ہیں, آگے سے جتنا کمایا ہوگا وہ دوبارہ ہیلتھ پہ لگوائیں گے. صحت پہ لگا. ہاں تو کیوں نہ بندہ آرام سے 50 تک ٹھیک ٹھاک صحت کے ساتھ جائیں اور اسٹرانگ ہو. ہاں ویسے ہی ہمارے پہاڑی لوگ, ہم تو پہاڑوں کے بیچ میں ہیں, ویسے ہی مینٹلی تو ویسے ہی اسٹرانگ ہوتے ہیں, فزیکلی بھی ہمیں اسٹرانگ خود کو بنانا چاہیے. ایسا ہی ہے. سچویشن کچھ اس طرح ہے. بالکل. اور ان ہول پاکستان گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اسپورٹس سائڈ پہ دے دیں. اور پارا چنار کا اسپورٹس کے حوالے سے کہہ دوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ وقتی طور پر جو اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے پاس, اسپورٹس کمپلیکس ہے, یہ سول اسٹیڈیم ہے یا باقی چیزیں, گورنمنٹ کے پاس بجٹ آتا بھی ہے لیکن وہ یوٹیلائز صحیح نہیں کرتے ہیں. اچھا. اب تک ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ہے کہ اتنا 20 سال سے میں چلا رہا ہوں سسٹم, کوئی ہمیں کسی نے کوئی ایونٹ کروایا ہو, کوئی پروگرام دیا ہو, کوئی سپورٹ کیا ہو, یا کوئی پاکستان لیول کا ٹور دیا ہو, یا کچھ اسٹوڈنٹس کو انسینٹیوز دیے ہو. نہیں, ایسا نہیں ہے. بینگ انڈیویجول میں مطلب نو پروفٹ نو لاس, اینڈ آج کل تو بالکل ہی اپنے پاکٹ سے چلا رہا ہوں, فری میں چلا رہا ہوں. تو گورنمنٹ کو بھی تو چاہیے نا, رائٹ ہے لوگوں کا. ہمارے جو ریپرزینٹیو ہے ایم پی ایز اور وغیرہ سینیٹرز یا کچھ اور, ان کا کام بنتا ہے, ان کا کام ہے کہ ان کو سپورٹ کرے. اور اس طرح کلبس بنائیں گورنمنٹ اسکولس کے اندر, کالجز کے اندر, اس طرح کوئی پروگرام بنائیں کہ اسٹوڈنٹس وہاں جا کے یہ فٹنس کریں. تو فٹنس میں ہمارے لوگ تو ویسے ہی کہتے ہیں ہم بہت فٹ ہے کیونکہ کھیتی باڑی کرتے ہیں, لیکن وہ فٹنس نہیں ہے. کرکٹ, فٹ بال, باقی گیمز کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے کراٹے, چونکہ یہ ایک آرٹ بھی ہے, یہ پروفیشنلی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کراٹے میں فٹ ہے تو آپ جا کے آگے پیسے بھی کما سکتے ہیں. کلاسز لے لو, کلاسز لوگوں کو سکھاؤ, یہ سارا کچھ بہت ارننگ ہوتی ہیں. دبئی ابوظہبی میں رہا ہوں, وہاں پہ اسکول کے بعد جب بچے گھر آ جاتے ہیں 1 گھنٹہ ریسٹ کرنے کے بعد دوبارہ وہی بسز گاڑیاں آ جاتی, بچوں کو یونیفارم کراٹے یونیفارم میں اٹھا کے کلبس لے جاتے ہیں. اور اتنا زیادہ مہنگا ہے یہ کراٹے فیسز. آپ اسلام آباد میں رہے ہیں, بہت زیادہ مہنگا, کافی مہنگا, اور ہم یہاں پارا چنار میں فری آپ کو کلاسز دے رہے ہیں, اور پھر بھی نہیں جا رہے. تو یہ بہت زبردست ہے کہ انسان, ہمارے اسٹوڈنٹس دیکھیں نا, آسٹریلیا میں ہمارا وہ اللہ اس کو جنت نصیب کرے, وہ ایک لڑکا تھا رننگ اور سوئمنگ میں وہ ٹاپ کر کے گیا تھا. بالکل. اسی طرح پاکستان کے لیول پہ مختلف جگہوں میں ہمارے جو لڑکے ہیں کک باکسنگ میں, ٹیکوانڈو میں, ہاں بہت زبردست جگہوں میں گئے ہیں. تو مطلب ہمارے ہاں یہ ٹیلنٹ بھی موجود ہے. صدہ میں آپ سے وہ کہہ دوں کہ ستین میں ایک کلب ہے, میرے دوست ہے, اس کی اسٹوڈنٹس نے کک باکسنگ میں یا کوئی شوتوکان کراٹے اس طرح ہے, اس میں انڈینس کو فائنل میں ہرا دیا. مطلب انڈیا پاکستان, پورے پاکستان کا نام روشن کیا تھا. بالکل, میں کرم کا کہنے والا تھا, لیکن دیکھیں نا پورے انڈیا پاکستان کا فائنل تھا. تو اس میں ڈسٹرکٹ کرم کا, یعنی ستین کا, لوور کرم میں ستین جو گاؤں ہے, وہاں سے یہ پراؤڈ ہے ہمارے لیے. تو وہ جو ان کی ٹیچر محنت کر رہے ہیں, پیسے ان کو مجھے پتہ ہے کہ وہ رینٹ بھی نہیں نکال پاتے جو کلبس ہیں ان کے پاس, لیکن اسٹوڈنٹس کو اتنا تیار کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیول پہ فائٹ کر کے جیت بھی رہے ہیں. تو ہمارے ہاں تو مطلب لوور اپر سینٹر یا جو بھی ہے یہ ٹیلنٹ موجود ہے. کرکٹ میں موجود ہے, فٹ بال میں موجود ہے, باسکٹ. سر اگر ہماری گورنمنٹ ان پہ تھوڑی سی توجہ دے دینا, پورے پاکستان کا نام روشن کر دیں گے. صرف ہماری یہ کرم ڈسٹرکٹ کے لوگ, باقی ڈیفینیٹلی باقی ہاں سب لوگ اچھے ہیں, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی مدد آپ کے تحت ایک علاقے سے, انڈیا پاکستان چونکہ رائیولری کنٹریز ہیں, تو یہ میں نے اس لیے ذکر کیا. اس کا تو کرکٹ فٹ بال کا ہر ایک, کرکٹ کا خاص کر ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ان کا میچ ہوگا, پوری دنیا ویٹ کر رہی ہوتی ہے, اور ادھر باقی پہ ہم توجہ ہی نہیں دیتے. ہاں باقی مطلب ہے, ٹیلنٹ ہے. اب تو لوگ جو فائنینشلی اسٹیبل ہیں ان کو ہم ایڈوائس یہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کلبس میں بھی لے کے جائیں, تاکہ ان کی صحت بھی اچھی ہو. وہ جب کہتے ہیں نا ساؤنڈ مائنڈ, ساؤنڈ باڈی ہیز ساؤنڈ مائنڈ, جس کا جو جسم ساؤنڈ ہوگا اس کا دماغ بھی ساؤنڈ ہوگا. اگر ایک انسان جسم سے لولا لنگڑا ہے اور اس میں بیماری ہے تو اس کی ڈیفینیٹلی مائنڈ جو ہے وہ اتنا پاورفل نہیں ہوتا. بالکل.
کیونکہ وہ اتنا ورک آؤٹ بھی نہیں کر سکتا, کتابیں نہیں پڑھ سکتا, باقی ریسرچ نہیں کر سکتا, جسم اجازت نہیں دیتا. لیکن اگر آپ ہیلتھی ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو مزہ دے گا کہ میں کرکٹ کھیلوں, میں فٹ بال کھیلوں, میں کراٹے کروں, میں سوئمنگ کروں, تو یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. تو ایک سوسائٹی بھی ہیلتھی ہوگی, اور ہیلتھی سوسائٹی یا نیشن جو ہے وہ آگے جاتے ہیں. آپ یو ایس کو دیکھیں, یورپ کو دیکھیں, یا ہمارے پاس ایران ہے شیعہ مسلم کنٹری میں دیکھیں, یہ کیوں ڈیولپ ہے؟ یہ سارا اسپورٹس پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو بینگ پاکستانی مسلم اور پاکستانی, ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے, اور بینگ کرمی وال, کہ ادھر بھی یہ اپرچونیٹیز لوگوں کو پرووائڈ کریں, تو انشاءاللہ ہم بھی ہیلتھی ہوں گے. اچھا سر, ابھی ریپ اپ کرنے پہ آتے ہیں, کیا میسج دینا چاہیں گے کرم کے لوگوں کو اور پورے پاکستان کے لوگوں کو, بلکہ جو سنتے ہیں ہمیں ان کو؟ ہاں دیکھیں, یہ ایک میسج تو ڈیفینیٹلی یوٹیوب بھرا پڑا ہے, بکس بھرے پڑے ہیں, جو جدھر سے میسج لینا چاہیں لے سکتے ہیں, لیکن جو بھی اس کو اگر دیکھنا چاہیں تو اس کا بھی وقت ضائع نہ ہو. کہ ایک انسان کو نا اپنی زندگی میں گول سیٹنگ ضرور کرنی چاہیے. کرنا کیا ہے, مطلب اس دنیا میں آئی کیوں ہے, مقصد کیا ہے. ہاں, اب 8 ارب لوگ ادھر موجود ہے زمین پلینٹ ارتھ پہ, تو وہ تو ہے, سب لگے ہیں, تو آپ کیوں ہیں؟ خواہ مخواہ تو اس دنیا میں نہیں آئے نا. اللہ تعالیٰ تو کسی کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کرتے, ایک چھوٹے سے ذرے کو بھی بغیر کسی پرپس کے نہیں کریٹ کیا ہے. تو انسان تو چونکہ اشرف المخلوق ہے, اب یہ نہیں کہتے کہ یہ چھوٹا ہے, کالا ہے, پیلا ہے, لمبا ہے, چوڑا ہے, امیر ہے, غریب ہے, گورا ہے, کالا ہے, یا یہ کھرم کا ہے, یا یہ سنٹر کا ہے, یا اپر کا ہے, پاکستان کا ہے, انڈیا کا ہے, یا امریکن کا. ایچ اینڈ ایوری پرسن جو ہے وہ ایک خاص مقصد کے لیے خلق ہوا ہے, کہ اس نے وہ مقصد اچیو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا جو بندے ہیں وہ جہنم میں جائیں, اور اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا جو بندے ہیں وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہو, نہیں چاہتا. یہ ایک انسان کی اپنی وہ کوتاہیاں, سستیاں ہوتی ہیں, لاپرواہیاں ہوتی ہے, کہ وہ خود کو اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار رکھتا ہے, اور اس دنیا میں یا ایک قوم بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک قوم خود کو کیوں خود ذلیل و خوار رکھے, جبکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ سب ڈیولپ ہو. انسان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ وہ ترقی چاہتا ہے, چینج چاہتا ہے. تو انسان میں یہی تو ایک زبردست کوالٹی ہے. باقی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے جمادات, نباتات اور مخلوقات خلق کیے ہیں نا, وہ پرفیکٹ ہے, اس میں ڈیولپمنٹ نہیں آ سکتی. مطلب 100 سال پہلے یا 1000 سال پہلے کاؤ جو تھی, گائے جو تھی, وہ جس شیپ میں ہے آج بھی وہی ہے. ان کا جو کھانا پینا جو تھا وہی ہے, ان کا رہن سہن جو تھا وہی ہے. یا سملرلی کسی برڈ کو لے لیں, ان کا جو بھی اسٹرکچر تھا اس میں کوئی چینج نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے. واحد جو خلقت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ انسان ہے, کہ وہ پہاڑوں سے, جنگلوں سے نکل کر آج عالیشان محلوں میں ایک عام انسان بھی, ایک عام بزنس مین بھی بادشاہوں جیسی زندگی گزار سکتا ہے, بادشاہوں سے بہتر زندگی گزار سکتا ہے. تو اٹ مینس ایک انسان ہی واحد مخلوق ہے کہ وہ زمین سے جا کے آسمان میں آج چکر لگوا رہے ہیں, بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. تو جو جنرل پبلک ہے, ایک عام انسان جو ہے, وہ یہ نہ سوچے کہ بھئی میں تو بس ویسے ہی پیدا ہوا ہوں, صرف کھاؤں گا, پیوں گا, کچھ بچے پیدا کروں گا اور دوبارہ اس دنیا سے جاؤں گا. تو زیادہ تر میرے خیال سے میں اپنے لوگوں سے کہوں گا جو اس علاقے میں ہیں, کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ پیسہ بھی ہے, ایجوکیشن بھی ہے, بس ہے, گھروں میں پڑے ہیں. جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا کہ لوگ تو بس رہ رہے ہیں, ہم صرف مرنے کے لیے زندگی گزارے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بس کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, بیٹھے ہیں, کوئی پرپس تو ہے نہیں, بس مرنے کا جو ٹائم آئے گا تو مریں گے. او بھائی اس لیے تو پیدا نہیں ہوئی. ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیکنڈ انسان کا بہت قیمتی ہے, اس کو پازیٹیولی یوز کرنا چاہیے. انسان آرام سے بیٹھیں, صرف گپے لگوائیں, وقت ضائع کرے, تب بھی اس کا ٹائم جاتا ہے. اگر ایک انسان خوب اسٹرگل کر رہا ہے, اس کا بھی وقت گزر رہا ہے, تو ٹیک ایڈوانٹیج فرام دا مومنٹ. میرے خیال سے ایک انسان کو وقت جو ہے نا, یہ میں بہت زیادہ کہتا ہوں, اور ہم نے ویسٹ بھی بہت زیادہ کیا تھا شروع میں, کہ انسان اصل میں کہتے ہیں لائف از ٹائم, اصل میں ٹائم از لائف. ایسا ہی ہے.
ٹھیک ہے نا, ٹائم از لائف, آپ کا جو وقت ہے یہ زندگی ہے. بالکل. باقی پیسہ ویسا اوپر نیچے یہ ساری چیزیں وہ آتا یہ جاتا معنی ہے. نہیں رکھتا, یہ آتے جاتے ہیں, یہ ویسے ہی رہتے. بالکل. اللہ تعالیٰ بھی انسان سے کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں پوچھے گا سوائے ٹائم کے, ہاؤ ڈیڈ یو اسپینڈ یور ٹائم, وقت اچھا کیسے گزارا, گزارا. برا گزارا, ہاں یہ بتاؤ وقت 50 سال گزارے کیسے, 10 سال گزارے کیسے, یا 100 سال گزارے ہیں تو کیسے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ ٹائم کے اوپر بہت سے بکس بھی ہیں, ویڈیو کلپس بھی یوٹیوب پہ پڑھیں, وقت کو بہت زیادہ پازیٹیولی یوز کریں. اور ویری شارٹلی یہ بھی میسیج دوں کہ بینگ پارا چنارین توری, یہ جو ہمارے جتنے بھی سینٹرل لوور میں ہمارے جو ایشو ہے ہمارے اس بیلٹ میں, یہ میں کہہ دوں کہ ٹھیک ہے مشران ہیں ہمارے علاقوں میں, مذہبی لوگ ہیں, اور باقی جو ذمہ داران ہیں وہ تقریریں بھی کرتے ہیں, غصے بھی کرتے ہیں, ادھر سے تقریر آئے ادھر سے جاتا ہے, ادھر سے پریس کانفرنس ادھر سے پریس کانفرنس. کچھ لوگ مر بھی جاتے ہیں بیچارے راستوں میں, کوئی جیلوں میں جاتے ہیں, حکومت کے اپنا رول ہے اس میں. تو واٹس ایور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھو بینگ توری, اپنے لوگوں کو بھی ان کو بھی کہ اپنا ٹائم جو ہے وہ ٹھیک سے انویسٹ کرے, پازیٹیو یوز کریں. ہاں انویسٹ کرے, وقت کو انویسٹ کرے. یہ انویسٹمنٹ ہے کہ آپ کس طرح انویسٹ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں 5 سال بعد اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے یہ سوچے کہ ہم نے اس طرح فضول وقت گزارا تھا, اور اس طرح ہم نے لوگوں کی جانیں لی, اتنے نقصان پہنچایا, اور ہم نے یہ ظلم کیے تھے, تو اس سے کوئی خوش نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی میں نے راستہ بند کر دیا, میں نے ان کو اس طرح تقریر کرا دی, میں نے اس کو اس طرح ڈرایا. نہیں, کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. انسان ایک ایسا مخلوق ہے کہ یہ اپنے لیے ہزاروں راستے بناتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک راستہ ایک دروازہ بند ہے تو آپ کو 1000 دائیں بائیں موڑ اور کھلیں گے. تو میں سب سے کہہ دوں گا کہ دیکھیں کوئی مطلب میں توری ہوں یا شیعہ مسلم ہوں, تو اگر یہ ختم ہو سکتے تھے تو 100 سال 500 سال 1000 سال پہلے ختم ہوتے, نہیں ہو سکتا. نہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرے فریق کو ختم کرے, قتل کرے, نہیں, بلکہ ایجوکیشن اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہارمنی پیدا کریں. ینگ جنریشن آ کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کے میدانوں میں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے, تھوڑا سیولائزڈ بنے. اب دیکھیں نا, آپ اسلام آباد میں زیادہ تر وقت گزارتے, اگر ادھر یہ کہے کہ اب بھی اسی طرح ہے, پتھر کے دور کے ہیں, تو لوگ ہنسیں گے کہ کتنے جاہل ہو. بالکل. تو ہمیں یہ جو ٹائٹل آج کل, تو اور لوگ ہمیں جاہل نہیں کہتے, ہم خود کہہ رہے ہیں یار کتنے جاہل ہیں. ہاں, کہ مطلب ہم کیوں اس طرح کرتے ہیں. تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ زیادہ ہونا چاہیے. حکومت چاہے یا نہ چاہے, کچھ لیڈرز مشران, میں تو اس وقت کہتا ہوں کہ ہمارے مشران کی ناکامی ہے, ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ان لوگوں کو آپس میں کس طرح ایک جا کر کے آگے ان کی زندگیاں لے کے جائیں, خوشحالیاں لے کے آئیں, پراسپیرٹی لے کے آئیں. لیکن میں لوگوں سے, پبلک سے کہتا ہوں, خواص سے نہیں, عوام سے یہ کہتا ہوں کہ جناب عالی آپ خود آگے بڑھیں, اور خود یہ ساری چیزیں نا ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بلڈ اپ کر کے آگے اپنی سوسائٹی کو لے جائیں. تو اس طرح انشاءاللہ ہم اچھی زندگی, اللہ تعالیٰ کی رحمت برکتیں بھی ہماری اوپر ہوگی, جس کو انگلش میں پراسپیرٹی اینڈ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. تو اس طرح انشاءاللہ یہ سوسائٹی آگے چلے گی, کمپلیٹ ہو جائے, امید رکھتے ہیں. اچھا سر, ہمارا فائنل کوسچن, چنار کے پتے, what do you think about چنار کے پتے؟ یار ڈیفینیٹلی کسی اچھے برانڈ کا اگر ہم تعریف کریں یا نہ کریں, اس سے تو کسی فرق نہیں پڑتا. آپ اسٹرگل کر رہے ہیں, یہ آپ کا جو سیٹ اپ ہے, اسٹارٹ میں ہم نے کہا کہ اسٹرگل جو بھی کرتا ہے پازیٹیوٹی کے لیے, آپ کا جو موٹو ہے, مشن ہے یا مشن اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو علاقے میں لوگ رہ رہے ہیں ان کی زندگی بہتر ہو آپ کے اس پلیٹ فارم سے, تو یہ خود کا اتنا پاکیزہ آپ کا سوچ ہے. تو کوئی چاہے نہ چاہے, آپ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو مدد بھی کرے گا اور آپ کو ڈیولپ بھی کرے گا. تو لوگ جس طرح آپ کو انکریج کرتے ہیں, بہت پازیٹیو لوگ آپ کا یہ سیٹ اپ لے رہے ہیں. تو چنار کے پتے, جس طرح ہمارے پہاڑ بڑے بڑے اونچے ہیں, ہمارے درخت بھی بڑے بڑے اونچے ہیں, تو اسی طرح ہمارے لوگوں کے حوصلے بھی بہت بلند ہوتے ہیں. تو آپ کی اس پلیٹ فارم سے میں تو آئی ریئلی ڈو اپریشیٹ یور دس سیٹ اپ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کامیابیاں دیں, چونکہ آپ کا انیشیل سٹیج ہے. اور پبلک جو ہے وہ پازیٹیو چیز کو, پارا چنار ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں یا اوور آل ڈسٹرکٹ کرم میں,
پازیٹیو چیز کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. بالکل اگر کوئی سدے میں مثبت بات کرتا ہے میڈیا کے ذریعے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. No doubt. اور اسی طرح کوئی سینٹر کرو میں کوئی پازیٹیو کرتے ہیں یا ادھر کرتے ہیں یا اوور آل ان پاکستان کوئی کرتے ہیں, بالکل سب لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. ادھر یہ ذات پات نسل قوم وغیرہ نہیں دیکھتے. پڑتا. تو آپ کو ہم ریڈ سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ آپ نے بہت پیارا سا یہ سیٹ اپ بنایا. ہم آپ لوگوں سے انسپائرڈ ہیں, اسی وجہ سے اس مقام پہ پہنچے ہیں. نہیں انشاءاللہ. اور پارا چنار میں یا پورے ملک میں آپ کا یہ سیٹ اپ انشاءاللہ پھیلے گا تو لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا. گھر بیٹھ کے یہ پوڈ کاسٹ دیکھ کر ان کو بہت زیادہ ان کی لائف میں چینجز آئے گی. میں نے خود آپ کے جو اس سے پہلے والے سن لیے تھے آپ کے کلپس, ایون دو مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے دل سے یہ دعا دی تھی کہ کتنا پیارا سا سیٹ اپ اس نے بنایا ہے. اور وی ڈو اپریشیٹ اٹ اینڈ انشاءاللہ ہماری جو دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی, ہر قسم کا تعاون انشاءاللہ اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال اور آباد رکھیں اور ہر قدم پہ آپ کو کامیابی عطا فرمائیں. چلے ان کے ساتھ تو ہماری کافی زیادہ اچھی ڈسکشن رہی. ایجوکیشن کو بھی ڈسکس کیا ہم نے, فٹنس کو ڈسکس کیا, اور اوور آل کرم ڈسٹرکٹ کے کیا کیا ایڈوانسمنٹ آ سکتی ہیں, یہ ساری چیزیں ہم نے ایک ڈسکشن ہماری ہوگی. تو ریپ اپ کرتے ہیں اور ملتے ہیں انہی کی طرح کسی اور چنار کے پتے کے ساتھ. اللہ حافظ.